بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابۃ ولکن یؤخرهم الی اجل مسمى فاذا جاء اجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. درود پڑھیں محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار بحق محمد و آل محمد و بحق قرآن کریم کہ جس کی محضر میں ہم موجود ہیں، پروردگار تو یہ واسطہ ہے اس عظیم کتاب کا جو تو نے نازل کی انسانوں کی ہدایت کے لیے. جتنے بھی احباب یہاں موجود ہیں پروردگار سب کو اپنی حفظ و امان میں محفوظ فرما. پروردگار جتنے بھی احباب یہاں پر موجود ہیں اور جو آنے والے ہیں اور جو شریک ہو رہے ہیں دروس کے اندر، پروردگار سب کے و بالخصوص صاحب خانہ کے رزق میں برکت عطا فرما. پروردگار جو مومنین کسی پریشانی مشکل میں مبتلا ہیں پروردگار ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بالخصوص پروردگار تو یہ واسطہ ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا، ہمارے رفیق بھائی کی والدہ مریض ہیں و دیگر جو بھی مریض ہیں مومنین مومنات ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، جنہوں نے التماس دعا کہا ہوا ہے یا جو اپنے دلوں میں کسی مریض کے لیے دعا رکھتے ہیں، پروردگار تمام مریضوں کو صحت و سلامتی عطا فرما. پروردگار سب مریضوں کو ایسی زندگی عطا فرما کہ وہ اپنی صحت سے تیری اطاعت میں فائدہ اٹھائیں اور اسی اطاعت کے راستے پر چلتے ہوئے اپنی پوری زندگی بسر کریں. پروردگار تو یہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری ان قلیل سی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مرحومین کے صالح ثواب کے لیے، رزق میں برکت کے لیے درود پڑھی محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک دعا ہے حصول علم کی، مفاتیح الجنان میں بھی غالباً موجود ہے، مجھے اس کا ایڈریس یاد نہیں ہے، نہ دیکھیے بہت پرانی دعا یاد کی ہوئی ہے، بس وہی ذہن نشین ہے. ممکن ہے آپ نے بھی بعض میں سنی ہو یا پڑھتے ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اخرجنی من ظلمات الوہم و اکرمنی بنور الفہم. اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ دعا ہے حصول علم کی. یہ دعا پڑھا کریں، کوشش کریں کہ مل جائے گی. اب تو موبائل میں بھی مفاتیح الجنان آ گئی ہے، حصول علم کے دعا کے نام سے سرچ کریں، دعاؤں میں موجود ہوگی. اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہم اخرجنی من ظلمات الوہم، اے پروردگار مجھے وہم کے اندھیرے سے نجات دے. اس دعا کا پہلا جملہ یہ کہتا ہے کہ اے پروردگار میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ تو مجھے وہم کے اندھیروں اور ظلمتوں سے، وہم جو انسان کے ذہن میں خیالات آتے ہیں، وہم آتا ہے، عجیب طرح کے بے تکی باتیں آتی ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا اور اسی سے خوف زدہ ہو کر انسان مشکل کا شکار ہو جاتا ہے. یہ دعا کا پہلا جملہ یہ کہتا ہے پروردگار مجھے اس وہم کے اندھیروں سے نجات دے. اللہم اخرجنی من ظلمات الوہم و اکرمنی بنور الفہم، اور مجھے فہم اور سمجھ اور عقل کے نور سے شرف بخش. مجھے محترم بنا. معاشرے میں لوگ پیسے سے محترم بنتے ہیں، کپڑوں سے محترم بنتے ہیں، اونچے گھر سے محترم بنتے ہیں، بڑا دفتر بنا کے محترم بنتے ہیں. اس دعا کے جملے یہ ہیں کہ پروردگار مجھے محترم بنا، مکرم بنا، مجھ پر اکرام کر، لیکن کس طرح عقل کا نور عطا کر کے مجھے اکرام کر. یعنی ایک جہالت کے اندھیرے سے مجھے نکال اور عقل کی روشنی میں اور عقل کے نور میں مجھے لے جا اور اس کے ذریعے مجھے عزت اور بلندی عطا کر. اللہم اخرجنی من ظلمات الوہم واکرمنی بنور الفہم. اللہم افتح علینا ابواب رحمتک. اے پروردگار اپنی رحمت کے دروازے میرے اوپر کھول دے.
اللہم افتح علینا ابواب رحمتک۔ پہلے جملے میں یہ کہا گیا کہ اے پروردگار مجھے ظلمت سے نکال۔ کس چیز کی؟ جہالت کی ظلمت اور وہم کی ظلمت۔ وہم کی ظلمت، ہم بیٹھے ہوتے ہیں، بہت سارے وہم ذہن میں خیال آ رہے ہوتے ہیں اور درس سے بندہ نکل جاتا ہے۔ یہ جہالت ہے، اور یہ جہالت ظلمت اندھیرے کو کہتے ہیں۔ اندھیرے میں انسان چلا جاتا ہے، یعنی اندھیرے میں جانے سے مراد یہ کہ اس کو اس بارے میں اب کوئی علم، ظاہر ہے کہ آپ ایک چیز پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں اور اچانک آپ کا خیال گم ہو گیا یا موضوع سے آپ باہر چلے گئے، ذہن کہیں اور چلا گیا، تو وہ والی بات آپ کو یاد نہیں رہے گی، سنی نہیں۔ اور دوسرا جملہ یہ کہ اللہ ہمیں اس ظلمت سے نکال کے، پھر ظلمت سے نکل کے انسان کسی نور میں جاتا ہے، کسی روشنی میں جاتا ہے۔ کون سی روشنی میں لے جا؟ ہمیں علم کی روشنی میں لے جا، فہم کی روشنی میں لے جا، سمجھ کی روشنی میں لے جا۔ نور الفہم، یعنی ایسا نور دے، ایسی سمجھ دے، ایسا ہمیں روشنی دکھا جس سے ہم معاملات کو سمجھ سکیں، ہم حقیقت کو سمجھ سکیں، ہم اپنے آپ کو سمجھ سکیں، ہم اس دنیا، اس کائنات کو سمجھ سکیں۔ اگر ہمیں یہ سمجھ والا نور مل جائے تو پھر ہم گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور ساتھ اللہم افتح علینا ابواب رحمتک، اور اپنی رحمت کے دروازے ہمارے اوپر کھول دے، کیونکہ جب تک تیری رحمت کے دروازے ہمارے اوپر نہیں کھولیں گے تب تک یہ والے کام ہونے والے نہیں ہیں۔ تیری رحمت کے دروازے کھلیں گے، یعنی تو رحمت ہمارے اوپر کرے گا تو ہم جہالت سے باہر نکلیں گے اور ہم علم کے نور میں آئیں گے۔ لیکن اگر تیری رحمت نہ ہوئی تو ہم تیری رحمت سے دور ہو کر کبھی بھی نہ علم حاصل کر سکیں گے اور نہ جہالت سے چھٹکارا پا سکیں گے، بلکہ اپنی جہالت کو ہی علم سمجھ کر یہ سمجھیں گے کہ مجھ سے بڑا تو کوئی پڑھا لکھا۔ بعض اوقات ہوتا ہے بس میں بیٹھے ہیں، آپ کی جیب کٹ جائے خدا نخواستہ، موبائل آپ کی جیب میں اب موجود نہیں ہے، لیکن آپ سارے راستے یہ سمجھتے ہیں کہ موبائل میری جیب میں ہے یا بٹوا میری جیب میں ہے، لیکن جب کرایہ دینے کی باری آتی ہے تو اس ٹائم جب جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو جیب ہی نہیں ہے، تو کرایہ کدھر سے دیں گے؟ نہ بٹوا ہے، نہ جیب ہے، نہ پیسے ہیں۔ یہ جو 4 گھنٹے 5 گھنٹے بس میں بیٹھے رہے، اس میں یہ خیال تھا کہ جیب میں پیسے موجود ہیں، لیکن جیب میں کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ اس جہالت کو ہی اپنے علم سمجھتے رہے۔ اس طرح ہوتا ہے، یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے زندگی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہمیں سب کچھ پتہ ہے دین کے بارے میں، ہمیں سب کچھ پتہ ہے تشیع کے بارے میں، ہمیں سب کچھ پتہ ہے قرآن کے بارے میں، ہمارے تو کوئی پوچھ گچھ ہونے والی نہیں ہے۔ جب ہمارے مرنے کا، قبر کا وقت آئے گا تو ہم آر پار ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا ادھر۔ لیکن حالت کیسی ہوتی ہے جب کرایہ دینے کا وقت آتا ہے تو اس وقت پتہ چلتا ہے میری تو جیب ہی کٹی ہوئی تھی، میرے پاس تو کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ تو اللہ کی رحمت سے انسان اس جہالت سے باہر نکلتا ہے اور اس نور کی طرف آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے انسان پر کھول جائیں گے۔ دعا ہے، یہ مفاتی میں آپ کو مل جائے گی، اس کی اسکرین شاٹ لے کر تصویر کھینچ کے موبائل میں رکھیں، وقتاً فوقتاً پڑھتے رہا کریں۔ خصوصاً جب کوئی علمی کام ہوتا ہے، کسی مجلس میں جاتے ہیں، درس میں جاتے ہیں تو دعا پڑھیں۔ عادت بنا لیں، اتنی مشکل نہیں ہے، 2-3 جملے ہیں، اگر آپ 10-15 دفعہ بھی اس کو پڑھیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گی اور زبان پہ چڑھ جائے۔ جب بھی کوئی علمی کام کریں تو یہ دعا پڑھیں، لیکن دعا پڑھیں توجہ کے ساتھ کہ جب میں یہ کام کرنے لگا ہوں تو پروردگار میرا ذہن اس کام میں حاضر رہے۔ یہ نہ ہو کہ جسم تو ادھر بیٹھا ہوا ہے لیکن خیال کہیں باہر ہے، ذہن کہیں باہر ہے اور مطلب کوئی بھی سمجھ میں نہ آئے، اور پھر آخر میں اٹھیں تو وہی حساب ہو کہ جیب تو کٹی ہوئی تھی اور اس میں میں جو بھی ڈال رہا تھا وہ سارا ضائع ہو رہا تھا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ہمارا موضوع سنن الہی، جس طرح دوستوں نے کچھ نے خلاصہ بیان کیا جو پچھلے درس میں بات ہوئی، اللہ کی سنتیں، اور جو دوست شریک تھے ان آگاہ ہیں کہ اللہ کی سنت سے مراد یعنی اللہ کا قانون، اللہ کا قانون، اللہ کا راستہ، وہ اللہ کا قانون اور راستہ جس کے ذریعے انسانی زندگی کا نظام چل رہا ہے۔ یہاں سنت الہی سے یا سنن الہی سے مراد یہ ہے۔ رسول اللہ کی سنت کے چند معنی ہیں، وہ دوست نے بیان کیے آپ کے سامنے، جنہوں نے پچھلی دفعہ جو شریک تھے انہوں نے لکھا ہوگا، نوٹ کیا ہوگا۔ سنت کا لفظ بڑا عام ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کسی کو کنفیوژن ہو جائے کہ یہ اللہ کی سنت کیا مطلب اس کا، اللہ کی سنت سے مراد بھی ہوئی جو رسول اللہ کی سنت نہیں۔ یہ واضح کر دیا تھا کہ اللہ کی سنت سے مراد کیا ہے اور رسول اللہ کی سنت سے مراد کیا ہے۔ یہ موضوع چونکہ یہ ٹاپک ایسا ہے
جو فراموش شدہ ٹاپک ہے، جس ٹاپک پہ ممکن ہے آپ میں سے بعض دوست ہیں انہوں نے پہلے یہ ٹاپک سنا ہو کہ یہ بھی کوئی ٹاپک ہے، یا پڑھا ہو، یا ہو سکتا ہے کہیں کوئی لیکچرز دیکھا ہو، کتاب پڑھی ہو، لیکن یقیناً بہت سارے دوست ابھی کلاس میں ایسے بھی ہوں گے جن کے لیے یہ ٹاپک ہی نیا ہوگا، اور وہ یہ سوچ بھی رہے ہوں گے کہ یہ بھی کوئی ٹاپک ہے، یہ بھی کوئی موضوع ہے، اور ہم بات بھی کیا کر رہے ہیں، سنن الہی در قرآن، یعنی قرآن کے اندر اللہ کی سنتیں۔ دو تعجب کی باتیں ہوں گی بعض کے لیے، ایک یہ کہ یہ بھی کوئی ٹاپک ہے اللہ کی سنت، آج تک ہم نے نہیں سنا۔ دوسرا یہ کہ اللہ کی سنت وہ بھی قرآن کے اندر، اللہ کی سنت بیان ہو رہی ہے کہاں؟ قرآن میں۔ نہ ہم نے قرآن میں اس موضوع کو پہلے نہیں دیکھا، اور اس موضوع کو پہلے سنا بھی نہیں۔ اب یہ وہ کہہ سکتا ہے جو قرآن پڑھتا ہو، یا جس کا قرآن سے کوئی لینا دینا ہو۔ جس کا قرآن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ تو پھر جیسے آپ کی لوکل گاڑی ادھر سے بیٹھتے ہیں اور آپ وہ کیا آواز لگاتا ہے، بارو بار پیر ودائی، سنا ہوگا آپ نے، بارو بار، یعنی بارو بار پیر ودائی کا کیا مطلب ہے کہ میں روٹ سے نہیں جاؤں گا، میں سیدھا آپ کو اڈے پہ اتاروں گا، بیچ میں گلیوں میں اسٹاپوں پہ نہیں رکوں گا۔ اب جس کا قرآن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کی حالت اسی گاڑی والی ہے جس نے کسی ٹریک کو فالو نہیں کرنا، کسی روٹ پر نہیں چلنا، اور اس نے سیدھا اڈے پر پہنچنا ہے۔ وہ راستے میں کسی قانون کا، ضابطے کا، کسی روٹ کا پابند نہیں ہے۔ جس نے قرآن دیکھا ہی نہیں ہے، جو پڑھتا ہی نہیں ہے، جس کے پاس قرآن کے لیے وقت ہی نہیں ہے، اس کے لیے سوال ہی نہیں کہ یہ قرآن میں ٹاپک آتا ہے، یعنی وہ تو یہ کہے گا کہ اور بھی بہت سارے ٹاپک ہوں گے قرآن میں، مجھے تو وہ بھی نہیں پتہ، میں نے تو قرآن ہی نہیں اٹھایا کبھی، رمضان میں جھٹکا لگتا ہے تو تھوڑا سا اٹھا لیتا ہوں، اس کے علاوہ تو میرے پاس وقت نہیں ہے۔ لیکن جو قرآن سے جن کا لینا دینا ہے، جو قرآن پڑھتے ہیں، ان کے لیے تعجب ہوگا کہ قرآن کے اندر مجھے تو یہ موضوع نظر نہیں آیا، قرآن کے اندر یہ موضوع ہے، یہ ایک تعجب کی بات، مجھے نظر نہیں آیا، اس کا مطلب ہے میں نے غور نہیں کیا۔ اور دوسری بات یہ خود یہ موضوع بڑا نیا ہے جن کے لیے نیا ہے۔ نیا کیوں ہمیں لگ رہا ہے؟ نیا ہمیں اس لیے لگ رہا ہے کیونکہ ہم اس سے واقف نہیں ہیں، ہم اس سے آگاہ نہیں ہیں، ورنہ یہ موضوع پہلے سے موجود ہے، اور یہ موضوع چیخ چیخ کے پکار کے کہہ رہا ہے کہ میری طرف توجہ کرو، مجھے پڑھو، میرے اوپر تمہاری زندگی کا انحصار ہے، میری بنیاد پر تمہاری زندگی چل رہی ہے، مجھے نہیں سمجھو گے تو تمہاری زندگی کے معاملات متاثر ہوں گے اس سے، کیونکہ میرے سے تمہاری زندگی کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ لہٰذا پہلا مطلب تو یہ ہے کہ یہ موضوع جو ہے فراموش شدہ ہے، یہ موضوع عموماً اس کے اوپر بات نہیں ہوتی۔ صرف آپ کے لیے فراموش شدہ نہیں ہے، بلکہ عالم اسلام کے لیے فراموش شدہ ہے، تمام مسلمین کے لیے فراموش شدہ ہے، کیونکہ بہت کم لوگوں نے اس موضوع کے اوپر کوئی بات چیت کی، یا اس موضوع کے اوپر قلم اٹھایا یا گفتگو کی۔ ان شخصیات میں سے ایک شخصیت کا نام جس نے پہلے ان موضوعات کو چھیڑا یا ان کے اوپر بات کی، وہ ہے شہید صدر، آیت اللہ شہید باقر صدر، نام آپ نے سنا ہوگا۔ شہید صدر وہ جن کو بڑی بے دردی سے صدام نے اور ان کو اور ان کی بہن کو نجف میں شہید کروا دیا۔ کس وجہ سے شہید کروا دیا؟ حقیقی اور مکتبی تشیع اور دین کو پیش کرنے کے جرم میں ان کو شہید کروا دیا۔ صرف شیعہ ہونے کی بنیاد پر شہید نہیں کروایا، ہو سکتا ہے کوئی یہاں پہ کہے جی شیعہ تھا اس لیے مروا دیا، تو نجف میں تو اور بھی بہت سارے شیعہ تھے، صرف ایک شہید صدر تو عالم نہیں تھا، ہزاروں علماء تھے، لیکن ان میں سے چن کے شہید صدر کو ہی شہید کیوں کروایا؟ اس لیے کہ شہید صدر وہ کام کر رہے تھے جو صدام کی حکومت کے لیے نقصان دہ تھے، صدام کی حکومت کے لیے وہ کام جو نقصان دہ تھے، اس بنیاد پر اس نے شہید صدر کو شہید کروا دیا۔ بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن سب سے پہلے شہید صدر نے اس موضوع کو چھیڑا، اس پر بات کی۔ ان کی کتاب تھی مدرسۃ القرآنیہ کے نام سے، اس کتاب میں ان سب سے پہلے اس موضوع کے اوپر بات کی۔ بہرحال اللہ کی توفیق سے ہم تک بھی یہ موضوع پہنچا اور ہم اس موضوع کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ آپ جب تھوڑا سا اس موضوع میں بڑھیں گے آگے تو آپ کو پھر جستجو کرنی چاہیے خود بھی کہ اردو زبان میں اس موضوع پہ کس نے بات کی، کیا بات کی، آیا کسی نے کی بھی یا نہیں کی۔ وہ پھر آپ کا اپنا کام ہوگا کہ آپ ڈھونڈیں، سوچیں، سرچ کریں کہ اردو زبان میں اس موضوع پر کس نے کام کیا، یہ آپ کے ذمہ ہے کام۔
بہرحال پہلا جو مطلب ہے جو میں آج بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے آج تیسری کلاس میں، وہ یہ کہ یہ موضوع فراموش شدہ ہے، اجنبی موضوع ہے، اجنبی موضوع ہے، یا اپنی زبان میں آپ کہیں جو ہماری رائج زبان ہے اسٹرینجر موضوع ہے یہ، یا جس کو عربی میں ہم غریب کہتے ہیں۔ غریب ہم اسے کہتے ہیں جس کے پاس جیب میں کچھ نہ ہو، لیکن عربی میں غریب اسے کہا جاتا ہے جو بے وطن ہو یا اجنبی ہو۔ عربی میں ایسے موضوعات کو کہا جاتا ہے غریب موضوع۔ غریب موضوع اس لیے یعنی اس سے عام طور پہ لوگ آشنا نہیں ہیں۔ پہلا مطلب تو یہ ہے کہ یہ موضوع اجنبی ہے، لہٰذا ممکن ہے کہ جس بندے کو پکی پکائی کھانے کی عادت ہو، جس کو یہ عادت ہو کہ بس ہوٹل پہ جائے اور فوراً ہی سامنے پلیٹ اور روٹی لا کے رکھ دی جائے، یا گھر میں وہ پہنچے تو ساتھ ہی دسترخوان لگا ہوا ہو، تو ممکن ہے کہ اس کے لیے یہ موضوع تحمل نہ ہو، اس سے سنا جائے کہ یہ کیا نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب ایک نئی چیز انسان کے سامنے آتی ہے تو کچھ وقت لگتا ہے اس کے ساتھ ہم آہنگ ہونے میں، اس کو سمجھنے میں، اس کو ایکسیپٹ کرنے میں۔ آپ نے اگر زندگی بھر کبھی کوئی چائنیز ڈش نہیں کھائی اور پہلی دفعہ آپ کوئی چائنیز ڈش کھاتے ہیں تو اس معدے کو بھی اس ڈش کو ہضم کرنے میں کچھ وقت لگتا ہے، اس سے آشنا ہونے میں کچھ وقت لگتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ہیں جو سفر نہیں کرتے، جب انہیں کبھی سفر کرنا پڑتا ہے، کسی دوسرے علاقے میں جاتے ہیں جہاں نئے کھانے ہیں، تو پہلے دن ہی ان کا سب سے پہلا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ پیٹ کیوں خراب ہوتا ہے؟ گندا کھانا کھایا تھا اس لیے نہیں، کھانا صاف کھایا تھا، پیٹ اس لیے خراب ہوا کیونکہ یہ جو خوراک تھی میرا جسم اس کا عادی نہیں تھا، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ میرا پیٹ خراب ہو گیا۔ اب جس کا پیٹ خراب ہوا ہے وہ اگلے دن ہی کہے کہ یہ تو جگہ ہی خراب ہے، یہ تو شہر ہی ٹھیک نہیں ہے، مجھے ٹکٹ کرا کے دو، میں واپس۔ اس طرح بھی ہوتے ہیں جو بھاگ کے واپس آ جاتے ہیں، وہ لوگ کبھی بھی نہیں کسی جگہ ترقی کر سکتے جو بھاگ جاتے ہیں۔ وہ آدمی جو سمجھتا ہے کہ بھائی میں نئی جگہ آیا ہوں، ممکن ہے کچھ دن لگے مجھے ایڈجسٹ ہونے میں، وہ رکے گا بھی، اس کو پتہ چلے گا 2-3 دن بعد وہی کھانا اس کو ہضم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے اور وہ اپنا کام پورا کرتا ہے۔ تو جب بھی ایسا موضوع آپ کے سامنے آ گیا جو موضوع اجنبی ہے، تو وہاں جو بگوڑا صفت افراد ہوں گے، میں بگوڑا صفت افراد کو کہہ رہا ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہا، آپ پریشان نہ ہو، جو بگوڑا صفت افراد ہوں گے وہ فوراً ہی بھاگیں گے کہ یہ کیا نئی کہانی کھل گئی، اچھا تھا پہلے نہیں پتہ تھا، پتہ چلے گا تو ایک نئی مشکل کھڑی ہو جائے گی، نہیں پتہ تھا تو اچھا ہے۔ لیکن جو لوگ تحمل والے ہیں اور ڈٹنے والے ہیں، میدان میں رکنے والے ہیں، بھاگنے والے نہیں ہیں، وہ اور جستجو کریں گے کہ بھئی یہ کون سی نئی بحث شروع ہو گئی، مجھے پتہ چلے کہ کیا ہے اس کے اندر، میں اور آگے جاؤں اور اس کے اندر سفر کروں اور تحقیق کروں کہ یہ کون سا موضوع ہے، جو آیا یہ موضوع قرآن میں ہے یا نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا جو تحقیق کرے گا یا رکے گا، جو میدان میں رہے گا، اسے پتہ چلے گا کہ یہ موضوع آیا قرآن میں ہے بھی یا نہیں، لیکن جو بھاگے گا اس کے لیے مسئلہ کبھی بھی حل ہونے والا نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ موضوع اجنبی ہے، نیا موضوع ہے، اس لیے ممکن ہے آپ میں سے بعض افراد کو تھوڑا سا محسوس ہو اس موضوع کے بارے میں، لیکن اس کا حل یہ ہے کہ آپ اس موضوع میں آگے بڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ بات ٹھیک ہو رہی ہے یا ٹھیک نہیں ہو رہی۔ بھاگنے سے کبھی بھی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ جو دوسرا نقطہ آج بیان کرنا ہے آپ کے سامنے کہ انسان کو کبھی بھی آرزو کے مطابق کچھ نہیں ملتا۔ آپ سب کی کوئی نہ کوئی آرزو ہے، کسی کی آرزو یہاں پر ہوگی کہ مجھے سرکاری نوکری مل جائے، کسی کی آرزو یہ ہوگی کہ مجھے جو سرکاری نوکری ملی ہوئی ہے اس میں میرا گریڈ بڑھ جائے، کسی کی آرزو یہ ہوگی کہ مجھے سرکاری نوکری میں سب سے بڑا گریڈ جو ہوتا ہے وہ مل جائے، کسی کی آرزو یہ ہوگی کہ مجھے فلاں تعلیمی ادارے میں داخلہ مل جائے، کسی کی آرزو یہ ہوگی مجھے فلاں ملک کا ویزا مل جائے، کسی کی آرزو یہ ہوگی کہ مجھے فلاں جگہ پر پلاٹ مل جائے، کسی کی آرزو، ہر ایک کی اپنی ہر ایک کی ظرف کے مطابق اس کی آرزو ہے۔ کسی کی آرزو یہ ہوگی کہ میں تمام زیارات جو ہیں معصومین کی وہ کروں ہر سال، ایک سال نہیں ہر سال کروں، کسی کی آرزو یہ ہوگی کہ میں ہر سال 40 پہ پیدل جاؤں، ہر ایک کی ایک آرزو ہے۔ کسی کی آرزو یہ ہوگی کہ میں اپنے زمانے کا یا اپنے خاندان کا، اپنے علاقے کا سب سے بڑا عالم بنوں، جو بھی میرا شعبہ ہے، جس شعبے کا بھی میں آدمی اس کا ایکسپرٹ بن جاؤں، ماہر بن جاؤں۔ ہر ایک کی کوئی نہ کوئی آرزو ہے۔ کسی کی آرزو یہ ہوگی کہ میں دنیاوی ضروریات میں بھی ترقی کروں اور اخروی ضروریات میں بھی ترقی کروں، یعنی دین و دنیا دونوں میں ترقی کروں۔
کسی کی آرزو یہ ہوگی کہ میں کربلا جاؤں یا نہ جاؤں، وہ مسئلہ اپنی جگہ، لیکن میں ایسا بن جاؤں کہ امام حسین سے میری ملاقات ہو سکے، امام حسین سے میرا رابطہ قائم ہو سکے۔ کسی کی آرزو یہ ہوگی کہ میں ایسے اعمال انجام دوں یا میں ایسا بن جاؤں، میری حیثیت ایسی بن جائے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، رسول اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں، امام زمانہ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ ہر ایک کی کوئی نہ کوئی آرزو ہے، یہ بڑی بڑی آرزو ہیں، چھوٹی چھوٹی بھی ہوں گی۔ کسی کی آرزو یہ ہوگی کہ درد ختم ہو جائے اور میں یہاں سے باہر نکلوں، کسی کی آرزو ہوگی کہ میں گھر جا کے فلاں کام کروں۔ انسان کو کبھی بھی اس کی آرزو کے مطابق کچھ بھی نہیں ملتا، یہ آپ طے کر لیں، فیصلہ شدہ بات ہے۔ یہ آرزو کے مطابق آپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے، چاہے آپ اچھی آرزو کریں چاہے آپ بری آرزو کریں، آرزو کے مطابق آپ کو کچھ نہیں ملنے والا۔ انسان کو ہمیشہ اس کی کوشش کے مطابق ملتا ہے، آرزو کے مطابق نہیں ملتا۔ اگر وہ اپنی آرزو کے لیے کوشش بھی کرے اور اس راستے پر چلے جس راستے پر اس کی آرزو آتی ہے، تب اس کو وہ ملے گی۔ مثلا میں اس کرسی پہ بیٹھ کے قیامت تک یہ آرزو کرتا رہوں کہ میں کربلا چلا جاؤں، میں کبھی بھی کربلا نہیں پہنچوں گا اگر جب تک میں اس کرسی کو نہیں چھوڑوں گا اور اس راستے پر نہیں چلوں گا جو کربلا کی طرف جاتا ہے۔ اگر میں یہ آرزو کرتا ہوں کہ میں ایک خاص، مثلا یہاں پہ کوئی بیٹھا ہوگا دوست ہمارا اکاؤنٹنگ کا کوئی اسٹوڈنٹ ہوگا، اگر وہ یہ آرزو کرتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہی نہ ہو پاکستان میں، اور وہ یہی سوچ کے بیڈ پہ بیٹھا رہے اور موبائل پہ جو ہے نا وہ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھتا رہے یا گراؤنڈ میں گھومتا رہے یا کوئٹہ ہوٹل میں بیٹھ کے چائے پیتا رہے، وہ کبھی بھی پاکستان کا سب سے بڑا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نہیں بنے گا جب تک وہ اس شعبے کے اوپر محنت نہیں کرے گا۔ یہاں کوئی بچہ ہے، جو بیٹھے ہیں بچے، ان میں سے کسی بچے کی خواہش ہو کہ میں سب سے بڑا SSG کمانڈو بنوں پاکستان کی تاریخ کا، مجھ سے تگڑا کوئی بھی کمانڈو آج تک آیا ہی نہ ہو، اور یہی سوچ کے بچہ بستر پہ ہی بیٹھا رہے، تو بن جائے گا؟ وہ کبھی بھی نہیں بنے گا جب تک وہ راستہ نہیں اپنائے گا جس راستے پر چل کر یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ ہر ایک کی کوئی نہ کوئی آرزو ہے۔ ایک بندے کی آرزو ہے کہ میں ایسا بن جاؤں کہ امیر المومنین مجھے پسند کرنا شروع کر دیں، امیر المومنین مجھے اپنا حقیقی پیروکار سمجھے، اور وہ یہی دل میں خواہش لے کر گھومتا رہے اور مرضیاں اپنی کرتا رہے، کبھی بھی وہ امیر المومنین کا پسندیدہ نہیں بنے گا جب تک وہ اس راستے پر نہیں آئے گا جو راستہ امیر المومنین کی رضا تک اور خوشنودی تک جاتا ہے۔ امیر المومنین کا پسندیدہ بننا چاہتا ہے اور امیر المومنین کی خاطر دو کام کرنے پہ دو تانے سننے کو ملتے ہیں، تو ادھر ہی ناراض ہو کے اور روٹھ کے اور دوپٹہ کا پلو اماں کا دانتوں میں دبا کے اور جا کے کمرے میں بیٹھ جاتا ہے اور پھر کہتا ہے جی مجھے تو دنیا نے ٹھکرا دیا، دنیا نے مجھے ذلیل کر دیا۔ تو جب علی کی خوشنودی کے راستے تک جانا چاہتے ہو، تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، تو یہ آرزو تو کبھی بھی تمہیں علی والا بنائے گی نہیں، کبھی بھی نہیں بنائے گی۔ جو بھی آرزو آپ کرتے ہیں، اس آرزو کا جو نتیجہ ہے، جس چیز کی آپ آرزو کر رہے ہیں، وہ چیز، وہ مقصد، وہ کام، اس تک پہنچنے کا ایک راستہ اللہ نے بنایا ہے۔ جب تک آپ اس راستے پر نہیں آئیں گے تب تک آپ کو وہ چیز ملنے والی نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ملے گی۔ بہت سارے لوگ مالی مشکلات کا شکار ہیں اس وقت بھی، سب ہی ہیں الحمدللہ۔ ایسی حکومت ہے، جو نہیں تھا وہ بھی ہو گیا ہے۔ بہرحال یہ ہمارے اپنے اب ہم اسی بحث میں آگے پڑھیں گے، یہ ہم خود ذمہ دار ہیں سب کے، یہ اسی سنن الہی کے مطابق ہوا ہے جو بھی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ بہت سارے لوگ ہیں جو خود کوشش ہی نہیں کرتے، صرف شکوہ کرتے ہیں، کوشش نہیں کرتے، شکوہ کرتے ہیں۔ بھئی آپ اس لیے آپ کی جیب خالی ہے کیونکہ آپ نے جیب بھرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اگر آپ کوشش کرتے اور پھر آپ کی جیب نہ بھرتی تو شکوہ بنتا تھا، لیکن آپ نے کوشش ہی نہیں کی۔ دیکھے ہوں گے نا آپ نے، اب جو دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں، دکان کھولتے ہیں، پہلے دن دیکھتے ہیں کہ میں نے 10 لاکھ روپے لگایا، کریانے کی دکان بنائی ہے، پہلے دن گاہک آئے ہیں، 2-4 ہزار روپے کی سیل ہوئی ہے، اگلے دن ہی دل ہار کے بیٹھ جاتے ہیں یہ تو کام میرا خسارے میں چلا گیا، میں نے 10 لاکھ لگایا اور 1,000 روپے آیا ہے۔
تیسرے دن دکان بند کر کے سامان بیچ کے چلے جاتے ہیں. اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں. یہ نہیں شکوہ کر سکتا کہ میرا کام نہیں چلا. ایک آدمی جس نے کوشش کی ہو اور کئی سال کوشش کے باوجود اس کو وہ چیز نہ ملے, پھر وہ شکوہ کر سکتا ہے. ہم شکایت تو آسانی سے کر لیتے ہیں لیکن کوشش نہیں کرتے. آرزو جس کی بھی آپ رکھنا چاہیں رکھیں, لیکن آرزو کے لیے, ہر آرزو کے لیے اللہ نے ایک راستہ رکھا ہوا ہے. اس راستے پر چلیں گے تو وہ آرزو پوری ہوگی, اس کے بغیر آرزو پورے ہونے والی نہیں ہے. یہ ایک اہم نقطہ ہے جو آپ کے مد نظر ہونا چاہیے. اب یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں ایک معاشرے کی, ابھی اس طرف میں آتا ہوں. جب ہم معاشرے کی, سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں, جب ہم امت کی بات کر رہے ہیں, تو اگر امت کی ایک آرزو ہے, امت کی ایک آرزو ہے نا, یعنی قوم کی, پاکستانی قوم کی ایک آرزو ہے. پاکستانی قوم میں چاہے پٹھان ہے, چاہے پنجابی ہے, چاہے سندھی ہے, چاہے کسی بھی لسانی گروپ سے تعلق رکھتا ہو, کوئی بھی قومیت ہو, کوئی بھی ذات پات ہو, جتنے بھی لوگ پاکستان میں رہتے ہیں ان کی ایک آرزو ہے کہ پاکستان دنیا کا سب سے طاقتور ملک بنے. ہے نا آرزو؟ معیشت کے لحاظ سے مضبوط بنے, یا تعلیم کے لحاظ سے مضبوط بنے, یا جس حوالے سے بھی جو دنیا میں بڑے جنہیں طاقتور ممالک کہا جاتا ہے, پاکستانی, آپ کسی بھی پاکستانی سے پوچھیں وہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ پاکستان دنیا کا ذلیل ترین ملک بنے. جس پاکستانی سے بھی آپ پوچھیں گے وہ آپ کو جواب کیا دے گا کہ پاکستان دنیا کا عزت دار ملک بنے, عزت مند ملک بنے. یہی خواہش ہے نا سب کی. اب آرزو تو سارے پاکستانیوں کے لیے یہی ہے, لیکن حرکتیں جو کر رہے ہیں, جس راستے پر چل رہے ہیں, کیا اس راستے پر عزت ہے یا ذلت ہے؟ پوری قوم کی بات ہو رہی ہے. اب اس میں یہ نہ ہو کہ ایک رفیق بھائی کہنا شروع کر دیں جی میں تو نہیں چل رہا اس راستے پہ. تو آپ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے؟ آپ ایسی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں جو گاڑی جا رہی ہے ذلت کی طرف, تو آپ سیٹ پر بیٹھ کر تہجد پڑھ رہے ہوں یا گانے سن رہے ہوں, آپ نے بھی ادھر ہی جانا ہے, ذلت ٹاؤن میں جانا ہے. آپ بھی عزت ٹاؤن میں نہیں جا سکتے, کیونکہ آپ جس گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ گاڑی ذلت ٹاؤن میں جا رہی ہے. یعنی آرزو پاکستانیوں کی کیا ہے کہ ہمیں کیا ملے؟ عزت. لیکن جو راستہ اپنایا ہوا ہے وہ عزت والا نہیں ہے, وہ ذلت والا ہے. اس لیے سب کے سب کو کیا نتیجہ ملے گا آگے سے؟ ذلت ملے گی نا. پاکستان ذلیل ہوتا ہے تو آپ محمد علی بھائی کہہ سکتے ہیں میں تو ذلیل نہیں ہوا, پاکستان ذلیل ہوا, کہہ سکتے ہیں. اگر یہ کہیں جی میرے سے کوئی تعلق نہیں, تو کیا کہا جائے گا؟ پاکستانی ہو نا, پاکستان میں رہتے ہو, پاکستان ذلیل ہوا ہے, آپ بھی بسم اللہ شامل ہو اس کے اندر, آپ بھی اس سے باہر نہیں ہو. کیوں؟ کیونکہ پوری امت کا, پوری قوم کا ایک نتیجہ نکلے گا. کیوں ایک نتیجہ نکلے گا؟ کیونکہ سارے ایک راستے پر چل رہے ہیں مجموعی طور پر. لیکن اگر یہ سارے مل کر ایک ایسے راستے پر چلیں جس کا نتیجہ عزت ہو, مثلا ایٹم بم آپ میں سے کسی نے بنایا ہے؟ آپ میں کس نے ایٹم بم بنایا؟ آپ نے بنایا ایٹم بم؟ جرار نے بنایا؟ کس نے بنایا ایٹم بم؟ میں نے نہیں بنایا. ہاں, یہ وہی سومناتھ کے مندر والی بات, میں نے نہیں توڑا. آپ میں سے کسی نے ایٹم بم بنایا ہے؟ آپ میں سے تو کسی نے نہیں بنایا ایٹم بم. لیکن آپ ایٹم بم پہ فخر کرتے ہیں نا کہ ہمارے ملک کے پاس کیا ہے؟ ایٹمی طاقت ہے. ہمارے پاس کہتے ہیں نا ہمارے ملک کے پاس کیا ایٹمی طاقت ہے. کیوں ایٹمی طاقت؟ وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ بم بنانا چاہیے یا مارنا چاہیے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن ایٹمی طاقت ایک عزت کی بات ہے کہ ایک قوم ٹیکنالوجی میں اتنی آگے بڑھ جائے کہ وہ ایٹمی طاقت حاصل کر لے. اب ایٹم بم یا ایٹمی طاقت پاکستان میں چند ہزار لوگوں نے مل کر حاصل کی ہے. ایسا ہی ہے نا, سب نے تو نہیں, میں نے اور آپ نے تو اس میں کوئی حصہ نہیں ڈالا, نہ ہم نے پیسے دیے ہیں, نہ ہمیں پتہ ہے وہ کس طرح ہوتا ہے کام. وہ جو لوگوں نے کیا ہے وہ شاید چند سو یا چند ہزار لوگ ہوں گے جنہوں نے مل کے یہ سارا کام کیا. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں تو اس میں پوری قوم شامل ہوتی ہے یا نہیں؟ پوری قوم فخر کر. کیوں؟ کیونکہ کیا تو چند لوگوں نے کام ہے, لیکن پوری قوم اس میں ان کے ساتھ ارادے کے ساتھ شامل تھی. ارادتاً پوری قوم ان کے ساتھ. مجھے نہیں آتا, آپ کو نہیں آتا, ہمیں آتا نہیں ہے, لیکن ہم ان لوگوں کے ساتھ ارادتاً شامل تھے کہ جنہوں نے یہ کام کیا. تو عزت صرف ان کو نہیں ملی بلکہ پوری قوم کو
عزت ملی. ایسا ہی ہے نا, پوری قوم کو عزت ملی ہے, صرف انہیں ملی ہے؟ پوری قوم کو عزت ملی ہے. چلیں, اور آج کل کی جو مثالیں ہیں, اچھی مثالیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی, بری مثالیں سمجھ میں آتی ہیں. سیالکوٹ میں جو ہوا ہے سری لنکن شہری کے ساتھ, آپ میں سے کون تھا وہاں پر؟ آپ میں سے کسی نے مارا اسے؟ آپ میں سے کوئی, ممکن ہے بلکہ یقیناً آپ میں سے سب کو پتہ ہی اس وقت چلا جب اس بیچارے کو جلا دیا. اس سے پہلے آپ کو کوئی خبر بھی, ممکن ہے بعض لوگوں کو اگلے دن پتہ چلا ہو جی کل پاکستان میں یہ مسئلہ پیش آیا. ایسا ہی ہے نا. لیکن پاکستانی ملت پوری دنیا میں ذلیل ہوئی ہے یا نہیں؟ کوئی انکار کرتا ہے اس بات کا؟ ذلیل ہوئی ہے نا پاکستانی ملت. اس ذلت میں اور آپ شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ میں اور آپ شامل ہیں؟ بالکل شامل ہیں. اب جو کہہ رہے ہیں نہیں وہ یا تو چاند پہ رہتا ہے یا مریخ پہ رہتا ہے, پاکستان میں نہیں رہتا. کیا کس نے؟ آپ نے کیا ہے؟ آپ میں سے تو کسی نے نہ, ہم میں سے, ہم کیا پورے اسلام آباد میں سے کوئی بھی شریک نہیں ہے. لیکن جو ملک ذلیل ہوا ہے, ملت جو ذلیل ہوئی ہے, اس میں پورا ملک شامل ہے نا. جو ذلت ہمارے گردن میں آئی ہے وہ سب کے کھاتے میں آئی ہے یا صرف سیالکوٹ کے لوگوں کے کھاتے میں؟ سیالکوٹ والوں نے بھی سب نے نہیں مارا, یا سب نے مارا ہے؟ سیالکوٹی یہ بھی بہت سارے سو رہے ہوں گے اس وقت, کیونکہ سیالکوٹ شہر کے اندر نہیں ہے, باہر وزیر آباد روڈ پہ ہوا ہے. وہاں بھی جو موجود لوگ تھے ان سب نے بھی یہ حرکت, چند لوگوں نے کی نا, کوئی 150 لوگ پکڑے گئے ہیں, خبروں میں آپ نے دیکھا ہوگا. ہو سکتا ہے کوئی اور یہ تیز کرے کام اپنا تو 200-300 پکڑے جائے, یعنی جو لوگ بھی وہاں کھڑے ہوئے تھے ان سب کو پکڑ لیں گے. وہ کتنے, پاکستان کی آبادی کتنی ہے؟ 22 کروڑ سے اوپر ہو چکی ہے, اور وہ لوگ کتنے, چند سو. لیکن ذلت سب کے کھاتے میں آئی ہے یا صرف ان کے کھاتے میں آئی ہے؟ سب ذلیل ہوئے ہیں نا. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم لوگ جو یہاں پر بیٹھے ہیں اور وہ جو سیالکوٹ میں جو بھی جیلوں کے اندر ہیں, ان میں کوئی نہ کوئی چیز ہے جو ایک جیسی ہے, جو مشترک ہے, اسی لیے ذلیل ہو رہے ہیں نا. اگر ہم میں اور ان میں کوئی تعلق نہ ہوتا تو وہ ذلیل ہوتے رہتے, ہمیں کیا تکلیف تھی. لیکن ان میں اور ہم میں کوئی بات ایک ایسی ہے جو مشترک ہے, جو کامن ہے, اور اس کی وجہ سے وہ جو ذلیل ہوئے تو ہم بھی ذلیل ہو گئے, پورا ملک ذلیل ہوا. یا مثلا مسلمان, چلیں یہ تو اس سے اور بڑی مثال لے لیں, دنیا میں جو مسلمان ہیں, کتنے ملک ہیں؟ 56 ملک ہیں, اور اس سے زیادہ مسلمان دوسرے ممالک میں بھی رہتے ہیں. عرب ملک جو ہیں وہ اسرائیل سے 3-4 جنگیں ہارے ہیں, آپ کو پتہ ہے, ہارے ہیں نا اسرائیل سے 3-4 جنگیں. فلسطین, غزہ آزاد نہیں ہو سکا, فلسطین آزاد, اب بلکہ اپنی بھی زمینیں تھوڑی سی ادھر آگے پکڑوا دیں. اب میں اور آپ لڑے ہیں اس میں؟ میں اور آپ کیا 56 ملکوں میں سے 4 یا 5 ملک لڑے ہیں یا 7 ملک لڑے ہیں؟ سارے ملک لڑے بھی نہیں ہیں. لیکن ذلیل سارے کے سارے اسلامی ممالکوں میں. ایسا ہے یا نہیں؟ آگے آگے ہو کے بیٹھے, آگے آگے دෘشٹی لیں, درود پڑھے محمد و آل محمد. یہ جو ذلت اٹھائی ہے, یہ چند اس میدان میں چند ہزار, چند لاکھ لوگ تھے یا ساری امت کھڑی ہوئی تھی؟ 1.5 ارب امت ساری تھی وہاں پر, جسے غزہ کی پٹی کہتے ہیں یا ویسٹ بینک کہتے ہیں, وہاں پہ ساری امت تھی؟ سارے تو نہیں تھے. ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا جب جنگیں ہوئی ہیں, ہم میں سے تو بہت سارے پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب یہ جنگیں بعض ان میں سے ہوئی ہیں. لیکن جو ذلیل ہوئی ہے, ان کی شکست سے جو ذلت ہوئی ہے, وہ ساری امت کے کھاتے میں آئی ہے, صرف ان کے کھاتے میں؟ ساری امت کے کھاتے میں نا. ابھی پچھلے سال ہی آپ کو یاد ہے, غالباً پچھلے سال کن دنوں میں, وہ مہینہ دن میرے ذہن سے نکل گئے, آپ کسی کو پتہ ہو تو, جب حماس نے, چھوٹی عید تھی یا بڑی عید تھی شاید, رمضان تھا, جب حماس نے ٹھیک ٹھاک جواب دیا تھا اسرائیل کو. حماس میں کتنے لوگ ہوں گے؟ چند ہزار, 2-4 ہزار لوگ ہیں. حماس نے جواب دیا نا, میں نے اور آپ نے تو نہیں دیا, یا میں نے اور آپ نے جواب دیے. ہمارے پاس تو غلیل بھی نہیں ہے, انہوں نے جواب دیا ہے. اس جواب سے جو عزت ہوئی ہے, مسلمانوں کو جو عزت ملی ہے کہ اتنی بڑی طاقت کو جواب دیا,
کیا تو حماس نے ہے، لیکن عزت جو ملی وہ سب کو ملی یا صرف حماس کو ملی ہے؟ ان سب کو ملی ہے جو حماس کے ساتھ اس کام میں تائید تھے، ارادتاً شامل تھے، کہ وہ حماس کے حامی تھے اس کام میں. ان سب کو عزت ملی، ان سب کو ملے، سوائے ان غداروں کے جو اسرائیل کی گود میں جا کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس امت سے الگ ہیں. لیکن وہ سب لوگ جو شامل ہیں، ان میں سے کوئی بھی میں اور آپ میں سے کوئی بھی وہاں پر موجود نہیں تھا، لیکن وہ عزت ہمیں بھی ملی نا. چلیں، حزب اللہ نے جب اسرائیل کو شکست دی تھی 2006 میں 33 روزہ جنگ میں، جب اسرائیل کے وزیر نے استعفیٰ دے دیا تھا اور 50% ان کا ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ 33 دن میں ختم ہو گیا تھا. سال کا بجٹ 33 دن میں ختم ہو گیا تھا. حزب اللہ کے اندر کتنے 2-2.5 ہزار جوان، وہ حزب اللہ نے کیا نا. میں نے اور آپ نے تو کچھ نہیں کیا، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا، ہم تو اپنے کام میں لگے ہوئے تھے. لیکن وہ جو عزت ملی اس وقت تشیع کو، وہ پوری دنیا میں رہنے والے تشیع کو ملی یا صرف انہیں ملی؟ عزت تو سب کے کھاتے میں آ گئی نا. کیا انہوں نے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم میں اور ان میں ایک بات مشترک ہے. وہ کون سی بات ہے؟ وہ ہم نے ڈھونڈنی ہے. وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گی تو سنن الہی جو قوانین ہیں وہ بھی کہاں کہاں لگتے ہیں، کیسے لگتے ہیں، وہ ساری بات ہمیں سمجھ میں آ جائے گی. لیکن جو پچھلی دفعہ ایک بات کی تھی اس پہ آپ نے غور رکھنا ہے، اور جو شبی بھائی نے بھی تکرار کی کہ سنن الہی یا اللہ کی سنتیں تمام انسانوں کے اوپر لاگو ہوتی ہیں. وہ کسی مسلک اور فرقے کا حساب کتاب ان میں نہیں ہے. اللہ کی سنت میں سارے آتے ہیں. اللہ کی سنت کے کھاتے میں پاکستان ذلیل ہوا. اب پاکستانی ہندو بھی ذلیل ہوا ہے، پاکستانی کرسچن بھی ذلیل ہوا ہے، پاکستانی سکھ بھی ذلیل ہوا ہے، پاکستانی شیعہ بھی ذلیل ہوا ہے، پاکستانی سنی بھی ذلیل ہوا ہے. یہ سیالکوٹ والے واقعے پہ کوئی کہہ سکتا ہے، کوئی پاکستانی کوئی سکھ کہہ سکتا ہے کہ جی میں تو نہیں، مجھے تو کچھ نہیں ہوا. کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا. کیوں بھائی؟ آپ کس طرح کہہ سکتے ہو؟ آپ اس قوم کا حصہ ہو. اگر قوم ایک ایسے راستے پر چلی ہے جس کا نتیجہ ذلت تھی، تو آپ حصہ ہو تو ذلت آپ کے کھاتے میں بھی آئے گی. بے شک آپ یہ کہتے رہو میں تو کمرے میں سویا ہوا تھا، میں نے تو خبریں ہی 3 دن نہیں دیکھیں. کیوں؟ کیونکہ پاکستان میں رہنے والے اس شہر کے ایک بندے کے اور اس کے اندر اور ساری قوم کے اندر ایک چیز ایسی کامن ہے، ایسی مشترک ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کبھی بھی الگ نہیں ہو سکتے. ہمیں نتیجہ ایک جیسا ہی ملے گا. وہ کیا ہے؟ اب اس کی طرف ہم آ جائیں، اس کو آپ سمجھیں. شبی بھائی کتنے بندے ذرا گنے، کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر؟ ستائیس لوگ ٹوٹل. آپ ایک زندگی ہے نا آپ کی، الحمدللہ ایک زندگی ہے، ایک زندگی ہے سب کی، ایک زندگی ہے نا آپ کی. یہ ابھی 2 زندگیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک کو اللہ نے ایک زندگی دی ہے. یہاں زندگیاں کتنی ہیں ٹوٹل؟ 28. یہاں 27 زندگیاں نہیں ہیں، 28 ہیں. کیسے؟ مجھے گنا ہے آپ نے یا نہیں؟ میں نے آپ سے پوچھا کتنے لوگ ہیں. مولوی لوگوں میں نہیں آتے. کتنی زندگیاں یہاں پر؟ 29 زندگیاں. کیسے؟ 28 ہاں، یہ بات سمجھ آئی؟ کیا کہا انہوں نے؟ ہاں سارے سنگل نہیں ہے، کوئی شادی شدہ ہی بیٹھے ہوئے ہیں. 28 یہاں پر ہم کیا کہیں گے جملہ؟ 28 انفرادی زندگی ہیں. 28 انفرادی زندگی ہیں. ظاہر ہے جب اردو ہی نہیں آتی، یہ آپ کے نزدیک یہ G8 کے بعد ایچ آتا ہے نا، جی کے بعد H8 میں چلے جائیں. مقتدرہ قومی زبان کا بورڈ بھی انگلش میں لگا ہوا ہے نا. تو اردو کو پھر ہمیں کس طرح پتہ لگے گا؟ پھر ہم انفرادی کو سنگل ہی کہیں گے، پھر سنگل سے اور معنی ذہن میں آئے گا، پھر سنگل سے ڈبل ہونے کا سوچیں گے، پھر جو پہلی ڈبل ہیں وہ کہیں گے ہماری تو موج ہو گئی ہے.
28 انفرادی زندگی ہیں اور ایک اجتماعی زندگی ہے. 28 انفرادی اور ایک اجتماعی. وہ جو ایک زندگی ہے اجتماعی، وہ ہم سب مل کے گزار رہے ہیں. وہ ہم میں سے کوئی ایک بندہ نہیں گزار رہا، وہ ہم سب مل کے گزار رہے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں اجتماعی حیات. اجتماعی حیات یا اجتماعی زندگی. اب آپ نے اس بات پہ غور کرنا ہے. اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا یہ موضوع بالکل اس بچے کے لیے دیسی چوری کی طرح ہے جس نے زندگی میں کبھی پیزے کے علاوہ کچھ کھایا ہی نہ ہو. کیونکہ جیسی وہ چوری کھائے گا اس کا معدہ فوراً ہی خراب ہو جائے گا. دیسی کی جیسی اندر جائے گا تو الٹی باہر آئے گی. تو اس لیے ممکن ہے کہ تھوڑا سا لگے کہ یہ کون سی بات ہے. یہاں پر کتنی زندگی ہیں؟ 29. 28 انفرادی اور ایک اجتماعی. اس بات پر آپ نے غور کرنا ہے. ہم نے سنن الہی کی جب بحث شروع کی تھی تو یہ بتایا تھا کہ سنن الہی یا اللہ کی سنتیں، اللہ کی سنتیں یہ نظام شمسی کے لیے بھی ہیں. نظام ہستی، نظام شمسی نہیں، نظام ہستی. نظام ہستی سے کیا مراد؟ کائنات. کیا مراد ہے نظام ہستی سے؟ کائنات. آپ کی اپنی زبان میں سے کیا کہتے ہیں؟ کائنات تو اردو میں کہتے ہیں. آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ یونیورس. یہ سے آپ کی زبان میں یونیورس کہتے ہیں، اردو میں کائنات کہتے ہیں. نظام ہستی، اللہ کی سنتیں نظام ہستی کے لیے ہیں. یعنی اللہ کی سنت کلیئر ہو چکا ہے. جو دوست نئے آئے ہیں وہ پھر سابقہ دروس کی طرف رجوع کر رہے ہیں. سنت سے مراد اللہ کا قانون، اللہ کا راستہ، ایسا واضح راستہ جس پر نظام چلتا ہے، اس سے یہ مراد ہے. اس اللہ کی سنت سے یہ مراد نہیں جیسے رسول اللہ کی سنت ہے، اس سے مکس نہیں کرنا. اللہ کی سنتیں نظام ہستی کے لیے، یہ ہم نے پہلے دن بات کی تھی. اور اللہ کی سنتیں کس کے لیے؟ انسانی حیات کے لیے، یا انسانی زندگی کر لیں اور سادہ کر لیں. ہم نے کہا تھا کہ یہ والی سنتیں ہم نہیں پڑھ رہے. یعنی یہ کائنات کیسے چل رہی ہے، سورج کا، ستاروں کا، سیاروں کا کیا قانون ہے، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. ہمارا موضوع یہ ہے کہ اللہ کی سنتیں جو انسانی زندگی کے اوپر اپلائی ہوتی ہیں. انسانی، غور کرنا آپ نے، انسانی، مسلمانی نہیں ہے، انسانی ہے. اب انسانی زندگی کے اندر بھی انسانی زندگی کے 2 شعبے ہیں جو بھی آپ نے خود ہی بتا دیے. ایک انسانی زندگی ہے انفرادی زندگی، اور ایک انسانی زندگی ہے اجتماعی زندگی. انسانی زندگی ایک انفرادی ہے اور ایک اجتماعی ہے. انفرادی وہی جو 28 ہیں، میری اپنی، آپ کی اپنی، یہ ہم سب کی اپنی اپنی. یہ اس بات کو سمجھانے کی ضرورت اچھی طرح آپ سمجھتے ہیں کہ انفرادی جسے ہم کہتے ہیں پرائیویٹ لائف، یہ پرائیویٹ لائف سے کیا مراد ہے؟ اس سے آپ اچھی طرح آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. آپ کی اپنی جو ذاتی زندگی ہے، جو اپنے اللہ نے آپ کو ایک زندگی دی ہوئی ہے. آپ پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، جوانی، بڑھاپا، شادی، بیاہ، جھگڑے، دوستیاں، یہ سارے کام جو ہیں یہ آپ کی پرسنل ایک زندگی ہے. اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قوانین بنائے ہیں. اللہ کی سنتیں انفرادی زندگی کے لیے بھی ہیں، لیکن ہم یہاں پر جو اللہ کی سنتیں ہمارے مد نظر ہیں وہ انسان کی اجتماعی زندگی کے لیے، کیونکہ انسان کی زندگی کا اکثر حصہ اجتماعی ہے. ایسے ہی ہے نا؟ آپ خود سوچ کر یہ بتائیں کہ آپ کی جو پرائیویٹ لائف ہے یا انفرادی زندگی ہے وہ کتنے فیصد ہے؟ بہت کھلا ہاتھ رکھا ہے. بہت کم. خود اندازہ لگا سکتے، یہ کوئی فکس نہیں کہیں لکھا ہوا اتنا فیصد ہے، یہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. 5% یا 10% بہت زیادہ کر لیں آپ. ورنہ آپ کی زندگی اکثر کیا ہے؟ اجتماعی. اجتماعی یعنی کہ آپ دوسروں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ بالکل غار میں نہیں زندگی گزار رہے.
غار والی زندگی نہیں ہے. ایک بندہ پوری زندگی غار میں رہے تو وہ کہہ سکتے ہیں اس کی تو صرف انفرادی زندگی ہے, یا کسی صحرا میں رہے, یا کسی جا کر جزیرے میں رہے. ہم تو اجتماعی زندگی گزار رہے ہیں. ہماری اکثر زندگی کیا ہے؟ انفرادی زندگی آپ کی شاید اس وقت ہوتی ہے جب آپ سونے کے لیے بیڈ پہ بستر پہ, بیڈ پہ, چارپائی پہ, زمین پہ لیٹ جاتے ہیں, وہ آپ کی انفرادی زندگی ہے. یا آپ غسل کرنے واش روم میں چلے جاتے ہیں, وہ آپ کی انفرادی زندگی ہے. کتنی فیصد ہے؟ 24 گھنٹے میں سے کتنا ہے یہ آپ کا؟ چند گھنٹے بنتے ہیں. اکثر حصہ آپ کا کیا ہے؟ اجتماعی ہے. وہ جو تھوڑی دیر کے لیے باتھ روم جاتے ہیں وہ بھی انفرادی آپ کا اجتماعی ہو جاتا ہے. جب ٹائم اوپر ہو جائے اور لوگ کھٹکا کرنے لگے بھائی باہر نہیں آنا, گھر میں اور لوگ بھی موجود ہیں, اس کا بھی اجتماع سے تعلق ہے. ایک انسان کی زندگی ہے اجتماعی زندگی. اللہ نے قانون اس کے لیے بھی بنائے ہیں, اس کے لیے بھی بنائے ہیں, اور اس کے لیے بھی بنائے ہیں, کیونکہ ہماری زندگی کا بڑا حصہ 90% حصہ اجتماعی ہے. تو ہم یہاں پر ہمارے مد نظر اللہ کی سنتوں سے وہ سنتیں ہیں جن کے اوپر اجتماعی زندگی انسان کی گزر رہی ہے. یعنی ہم یہاں جو 28 لوگ ہیں, ہم مل کر ایک زندگی گزار رہے ہیں جو 29ویں زندگی ہے. اس 29ویں زندگی کے کچھ قوانین ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں. ان قوانین کو ہم نے سمجھنا ہے کہ اس 29ویں زندگی کے لیے جو قوانین ہیں, ہم ان میں سے کون سے قانون یا کون سے راستے پر چل رہے ہیں. جیسے مثال دی, ابھی آپ کے ذہن میں ہے نا مثالیں, سیالکوٹ والی مثال ہے نا ذہن میں, حزب اللہ والی, حماس والی. یہ جو سیالکوٹ میں ہوا اور ہم سارے ذلیل ہوئے اس لیے کہ 22 کروڑ عوام جو ہے یہ انفرادی طور پہ 22 کروڑ زندگیاں گزار رہے ہیں, لیکن ایک 22 کروڑ اور ایک زندگی ہے پاکستان میں. 22 کروڑ نہیں ہے, 22 کروڑ اور ایک ہے. وہ ایک زندگی ہم سب مل کے گزار رہے ہیں جو ہے اجتماعی زندگی, جس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. کیونکہ وہ زندگی ہم سب کی ایک ہے, اس لیے اگر ذلت ہوئی ہے تو ہم سب کو ہوئی ہے, اگر عزت ملی ہے تو سب کو ملی ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے اور میں مثالیں آپ کو دیتا ہوں. سب آپ ہی چھوٹے ہونے ادھر آ جاؤ. کیا نام ہے؟ محمد عون عباس. یہ محمد عون عباس آپ کے سامنے ہے. ماشاءاللہ کتنی عمر ہے آپ کی؟ 13 سال کے. اللہ تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی دے. یہ محمد عون عباس آپ کے سامنے ہیں. ان کے جسم کے اعضاء ہیں, ہے نا, بازو, ٹانگیں, چہرہ, نمایاں اعضاء یہی انسان کو نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ سینکڑوں اعضاء ہیں جو آپ کے اندر بھی ہیں. ان کو صرف سامنے لا کے کھڑا کیا تاکہ ادھر ادھر کوئی نہ دیکھے. دل بھی ہے, دماغ ہے, پھیپھڑے ہیں, جگر ہے, مختلف اعضاء ہیں, سینکڑوں اعضاء ہیں. یہ سارے اعضاء اپنی اپنی جگہ کام کر رہے ہیں نا. دل ان کا کام کر رہا ہے, دماغ کام کر رہے ہیں, آنکھیں, ناک, کان, جگر, پھیپھڑا, جتنے بھی معدہ, آنتیں, جو بھی جتنے بھی اعضاء ہیں وہ ان کے کام کر رہے ہیں. یہ جتنے بھی اعضاء ہیں جو الگ الگ کام کر رہے ہیں, یہ مل کر ایک اور عباس چلا رہے ہیں نا. یہ مل کر ایک زندگی ہے. یعنی الحمدللہ ان کے ہاتھ بھی سلامت ہیں, ہاتھ زندہ ہے نا. خدا نہ خواستہ کسی کا ہاتھ چھل ہو جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ڈیڈ ہو گیا, یہی کہا جاتا ہے نا, یعنی مر گیا. یہ عضو اس کا مر گیا. کسی کی ٹانگ ناکارہ فالج ہو جاتا ہے, خدا نہ خواستہ کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے تو اس کا وہ عضو کام نہیں کرتا, لیکن باقی اعضاء چل رہے ہوتے ہیں اور وہ پورا جو انسان ہے وہ زندہ ہوتا ہے. اب یہ جتنے بھی اعضاء ہیں, ہاتھ ہیں, جگر ہے, دل ہے, پھیپھڑے ہیں, یہ سارے اعضاء آپس میں مربوط ہے نا, جڑے ہوئے ہیں. یہ الگ الگ اعضاء زندہ ہیں یا مردہ ہیں؟ خدا نہ خواستہ زندہ ہے نا. دل بھی چل رہا ہے, دماغ بھی چل رہا ہے, یہ سارے اعضاء زندہ ہیں. الگ الگ یہ سارے اعضاء زندہ ہیں اپنی جگہ پر. یہ سارے اعضاء مل کر ایک اور زندگی بھی گزار رہے ہیں. ایک اپنی اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور ایک سب مل کر زندگی گزار رہے ہیں. وہ کون سی ہے؟ وہ یہ عون کی زندگی ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے. ان اعضاء کے اندر آپس میں کیا تعلق ہے؟ عضویہ. عضو کہتے ہیں نا اعضاء, اور اعضاء جمع ہے اور عضو واحد ہے,
سنگل، عضو کیا ہے؟ سنگل ہے، واحد ہے. یہ اعضاء جتنے بھی ہیں نباس کے، یہ سارے جڑے ہوئے ہیں، ان کا آپس میں عضویاتی تعلق ہے، یعنی آرگینک تعلق ہے. آرگن کہتے ہیں نا انہیں، اعضاء کو آرگن ہی کہتے ہیں. یہ جتنے بھی آرگن ہیں ان کے، یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ان کا آپس میں آرگینک تعلق ہے. یہ سارے آرگن اپنی اپنی جگہ زندہ ہیں اور ایک ان کی حیات ہے. دل فٹ ہے، آنکھیں فٹ ہے، سب کچھ فٹ ہے. لیکن یہ سارے اعضاء مل کر ایک اور زندگی گزار رہے ہیں، جس زندگی کا نام اون عباس ہے. ایسا ہی ہے نا؟ جب اس طرح کا تعلق ہوتا ہے نا تو اس کو کہتے ہیں اجتماعی زندگی. کیا کہتے ہیں؟ اجتماعی زندگی. یعنی ان کے دل کی اپنی زندگی ہے، دل فٹ. دماغ کی اپنی زندگی ہے، دماغ فٹ. پھیپڑوں کی اپنی زندگی ہے، پھیپڑے، گردے، ہر چیز فٹ ہے. لیکن یہ سارے مل کر اون کی زندگی بھی چلا رہے ہیں، گزار رہے ہیں اجتماعی طور. اب ہوتا ہے بعض اوقات آپ نے سنا ہوگا جی گردہ فیل ہو گیا، ہوتا ہے نا، پھیپڑا ڈیمیج ہو گیا، آنکھ ختم ہو گئی، آنکھ ضائع ہو گئی. کیا عضو کے ختم ہونے سے پورے کا پورا وجود ختم ہو جاتا ہے؟ وہ وجود اب مثال پہ آپ نے رہنا ہے، آگے پیچھے نہیں جانا. جو مثال جیسے سمجھائی جا رہی ہوتی ہے اس پہ یہ نہ فوراً کوئی زور لگائے تو ادھر ادھر نکل جائے دیوار توڑ کے. اور پھر کیا ہوتا ہے، نہیں آغا صاحب یوں بھی میں نے دیکھا تھا ایک بندے کے ساتھ اس طرح ہوا تھا کہ اس کا دماغ زندہ تھا، باقی سارا جسم فارغ ہو گیا تھا، تو لوگوں نے وینٹیلیٹر سے ہٹایا تو وہ مر گیا. ایسی مثالیں آتی ہیں نا بیچ میں، جیسے بھوک زیادہ لگ رہی ہوتی ہے تو پھر ایسی مثالیں آنے لگتی ہیں. آپ نے اس پہ غور کرنا جو مثال دی جا رہی ہے. یہ جتنے بھی اعضاء ہیں، میں اگر دل کہے، اون کا دل کہے جی میں نے باقیوں کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے گھر الگ کر کے دو، رہ سکتا ہے. وہ باقی سارے کہیں گے بسم اللہ آپ جا سکتے ہیں تو جاؤ، ہمارے بغیر تو آپ رہنے والے نہیں ہو. ہم سے جدا ہو گئے تو ختم ہو جائے گی بات. یا ایک پھیپڑا کہہ دے کہ میں نے باہر نکلنا ہے، کیا ہوگا؟ خود موت کا شکار ہو جائے گا نا، خود مر جائے گا. یہ جتنے بھی اعضاء ہیں ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ آرگینک تعلق ہے، عضویاتی تعلق ہے، آرگینک عضویاتی تعلق. اس لیے یہ الگ الگ ایک ایک زندگی گزار رہے ہیں، لیکن مجموعی طور پر ایک مل کے زندگی گزار رہے ہیں. اور اسی کی وجہ سے اون عباس آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے نا. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ایک آدھ عضو ناکارہ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پورا وجود ہی. میں پھر کہوں گا، پھر ادھر مثال جہاں سمجھائی جا رہی ہے، اب کوئی فوراً بیچ میں کوئی ڈر سی بات کیا کوئی لے آئے گا، نہیں اگر دل بند ہو جائے تو یہ تو ایک عضو مارا تو سارا نہیں مار گیا. وہ بھی آپ کو پتہ ہے دل بند ہونے سے کیوں انسان کی موت ہوتی ہے، یا دماغ بند ہونے سے کیوں؟ کیونکہ باقی اعضاء بھی ناکام ہو جاتے ہیں، باقی اعضاء بھی ناکارہ ہو جاتے ہیں، سارے اعضاء مل کے سمجھ لیں کہ ناکارہ ہو جاتے ہیں. مرکز ہے. لیکن یہاں پر جو مثال آپ کو دی جا رہی ہے اس پہ غور کرنا ہے آپ نے، باقی ادھر ادھر نہیں جانا. مثال یہ کہ ان سارے اعضاء کا آپس میں تعلق عضویاتی اور آرگینک ہے، اس لیے یہ سارے مل کر ایک زندگی گزار رہے ہیں. اب اگر سیدھے ہاتھ سے انسان چوری کرے تو الٹا ہاتھ کہے کہ جی میں نے تو چوری نہیں کی، مجھے تو جیل میں نہ ڈالا جائے، وہ سیدھے ہاتھ کو ڈالا جائے. ایسا ممکن ہے؟ سیدھے نے چوری کی ہے، الٹا بھی جائے گا، ٹانگیں بھی جائیں گی، سر بھی جائے گا، سب کچھ جائے گا. گالی دیتے ہیں زبان سے، باقی سارا وجود کا ہے کہ ہم نے تھوڑی گالی دی ہے، زبان نے دی ہے. لیکن چپیٹ پڑتی ہے اماں کی طرف سے تو گال پہ پڑتی ہے اور پورا جسم میں کرنٹ محسوس ہوتا ہے. باقی کہیں جی ہمارا کہ زبان کو باہر نکال کے الگ سے تھپڑ مارو، یہ ممکن نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ سارے مل کے ایک زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ زندگی، اس زندگی میں، اجتماعی زندگی میں ان کا نتیجہ ایک ہی نکلنا ہے، الگ الگ نہیں ہے. بے شک ہاتھ چوری کرے جیل میں پورا وجود جاتا ہے. یہ تعلق عضویاتی یا آرگینک تعلق جب معاشرے میں اور لوگوں میں قائم ہوتا ہے، بیٹھ جاؤ آپ، جب معاشرے میں اور لوگوں میں یہ آرگینک تعلق، عضویاتی تعلق قائم ہوتا ہے تو اس وقت انہیں کہا جاتا ہے یہ اجتماعی زندگی گزار رہے ہیں. ایک اور میں مثال آپ کو دیتا ہوں اس کی. خاندان، ایک خاندان ہے، اس گھر میں ایک خاندان رہتا ہے، اس میں چند افراد ہیں، 5-10 افراد ہیں، 10 افراد ہیں فرض کریں. بیٹا ان کا کوئی غلط حرکت کرتا ہے، بیٹا غلط حرکت کرتا ہے
سارا خاندان کے اوپر بات آتی ہے، صرف بیٹے پر آتی ہے؟ جو پکڑتا ہے کہتا ہے یہ دیکھو جی، یا بیٹے خود خاندان والے کیا کہتے ہیں، تو نے ہماری ناک، وہ کہے جی میں نے آپ کی ناک کیا، میرا اپنا کام کیا، آپ کو کیا تکلیف ہے، میں جو مرضی کروں، آپ کی ناک کیوں کٹتی ہے؟ میں نے غلط کام کیا نا، پکڑا جاؤں گا تو میں پکڑا جاؤں گا، آپ کی ناک کیوں کٹتی ہے؟ کیا کہیں گے بھائی؟ ہماری ایک شناخت ہے اجتماعی، ہماری ایک کلیکٹیو زندگی ہے، ہماری ایک کامن زندگی ہے، ہماری ایک اجتماعی زندگی ہے۔ بے شک تو غلط حرکت کر، لیکن ذلیل ہم سارے ہیں، خاندان پورے کے اوپر بات آتی ہے۔ یہ مثال دے رہا ہوں اجتماعی زندگی کی ایک مثال۔ اب ایک ایسی مثال آپ خود سوچیں جہاں لوگ اکٹھے بھی رہتے ہوں لیکن اجتماعی زندگی کی مثال نہ بنتی ہو وہاں پر۔ آپ خود سوچیں نا، تاکہ آپ کا بھی تھوڑا زنگ اترے، فیکٹری کارخانہ چلنا شروع ہو۔ ایسی مثال دیں آپ خود جہاں کئی لوگ ساتھ رہتے ہوں لیکن ان کی اجتماعی زندگی نہ ہو۔ فیکٹری ملازم، یا اور زیادہ دقیق مثال، دقیق سے مراد یہ ہے کہ جہاں زیادہ ساتھ رہتے ہوں، کالج یونیورسٹی، قریب پہنچ گئے اور آگے جائیں اس سے، آفس کے لوگ جو ہے، ہاسٹل، یہ زیادہ گھر میں بھی ساتھ رہتے ہیں نا، گھر میں بھی، دفتر پہ، کالج جاتے ہیں، سب جگہ جاتے ہیں، لیکن رات کو سارے ہی اپنے گھر ہی، ہاسٹلوں میں بھی جاتے ہیں، یونیورسٹی کالج، ادھر کی بھی مثال آپ دے سکتے ہیں، لیکن زیادہ اچھی مثال یہ ہاسٹل کی ہے۔ ہاسٹل میں 20 کمرے ہیں، 18 نمبر کمرے میں کوئی چرس پیتا ہوا لڑکا پکڑا گیا، 2 نمبر کمرہ ذلیل ہوگا اس سے یا نہیں ہوگا نا؟ 2 نمبر کمرے والے کہیں گے ہماری تو ناک ہی کٹ گئی ہے، یا اس 2 نمبر کمرے میں رہنے والے بندے کو کوئی گلی میں پکڑ کے یہ کہے گا یار وہ 18 نمبر کمرے والے نے چرس پی ہے، آپ بھی ذلیل ہو گئے اس میں۔ کبھی ہوتا ہے، کبھی ہم یہ رویہ اپناتے ہیں؟ نہیں اپناتے۔ لیکن ایک گھر ہے جس میں 20 کمرے ہیں، اس 20 کمروں میں سے 18ویں کمرے میں رہنے والے بندے نے کوئی کرپشن کی، ابا جی پہلے کمرے میں رہتے ہیں، ابا جی گھر سے نکلتے ہیں، ساتھ ہی روک پکڑ کر رشتہ دار ہے آپ کے بیٹے نے تو کیا حرکت کی ہے، تو وہ ابا کہتا ہے جی میں تو 1 نمبر کمرے میں رہتا ہوں، بیٹا میرا 18 نمبر کمرے میں رہتا ہے، میری ناک کو کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ وہ شرمندہ ہی ہوگا کہ ہاں میرے بیٹے نے، وہ کمرے سے ہی باہر نہیں نکلے گا۔ مثال پہ ان دونوں باتوں پہ غور کرنا ہے۔ ابھی آپ نے بالکل سجے کھبے نہیں جانا، کیونکہ مثال میں اکثر خطرہ یہ ہوتا ہے ادھر نکل جاتے ہیں، ادھر ہی رہنا ہے، پچ پہ رہنا ہے، آپ نے آس پاس نہیں ہونا۔ ہاسٹل کی مثال جو آپ کو دی ہے، یہاں بھی ایک اجتماعی زندگی بنتی ہے اس لحاظ سے جب ہم آئیں گے، لیکن ابھی جو مثال دی جا رہی ہے اس پہ غور کریں۔ ہاسٹل میں جو مثال ہے وہاں لوگ اپنی اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، انفرادی حیثیت ہے، ایک کی حرکت دوسرے کی حرکت کو متاثر نہیں کرتی، یعنی شناخت پہ ان کی کوئی بات نہیں آتی۔ لیکن خاندان میں ایسا نہیں ہوتا، خاندان میں ایک گھر میں 4 لوگ بھی رہتے ہیں تو ایک کا کام سارے خاندان کو کے گلے پڑ جاتا ہے، اور ایک کوئی اگر کامیابی حاصل کرتا ہے اس پہ فخر بھی سارا خاندان۔ چلیں اس کو اس طرح لے لیں آپ، اگر یہ 18ویں کمرے میں رہنے والا لڑکا ٹاپ کر لے کسی مقابلے میں، گولڈ میڈل لے لے، پہلے نمبر میں جو کمرے میں جو لڑکا رہتا ہے وہ فخر نہیں کرے گا اس کے اوپر، وہ کرے فخر، دیکھو جی، اسے سارے کہیں گے آپ اپنی حرکت، اپنا رزلٹ دیکھو، اپنا رزلٹ دیکھو، اس کا دیکھو تم نے کیا کی ہے۔ لیکن اگر گھر کے اندر 18 بندے رہتے ہیں، ایک لڑکا گولڈ میڈل لے لے، پورا خاندان کہتا ہے کہ جی ہمارا بیٹا ہے، ہمارا بھائی ہے، اور کوئی اسے کہہ سکتا ہے کہ تم کیوں فخر کر رہے ہو، سارے مبارکباد دیتے ہیں جی ماشاءاللہ مبارک ہو۔ یا فرض کریں خدا نہ خواستہ کسی کا انتقال ہو جائے، خاندان کے کئی چاچے مامے تائے رشتہ دار کئی ہوتے ہیں، لوگ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کا کوئی عزیز کا انتقال ہوا، لوگ آپ کے پاس تعزیت کے لیے آتے ہیں، آپ اسے کہتے ہیں یار وہ میرے کزن کا بیٹا مرا ہے یا میرے کزن کا باپ مرا ہے، آپ اس کو جا کے تعزیت کرو، آپ کہتے ہیں اس کو، آپ خود تعزیت لیتے ہیں نا، وصول کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ آپ کا بھی نقصان ہوا ہے، آپ کے اس خاندان کے ساتھ ایک اجتماعی زندگی گزار رہے تھے، آپ کا بھی یہ نقصان شمار ہوا ہے۔ یہ تو نہیں آپ کہتے کہ جاؤ ان کو تعزیت کرو، مجھے کیا کرتے ہو، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جو 2 مثالیں آپ کو دی ہے، جسم کی مثال دی یہ اس لیے کہ یہ الگ الگ بھی جو ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ اپنی جگہ پر، لیکن ہم مل کر ایک زندگی
گزارتے ہیں، جس کو ہم اجتماعی زندگی کہتے ہیں یا سوسائٹی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سوسائٹی کہتے ہیں، معاشرہ کہتے ہیں. معاشرہ، سوسائٹی، یہ سارے الفاظ سنے ہوئے آپ نے. ہمارے مد نظر یہاں پر اللہ کی سنتیں آنا آپ کی مرضی سے ہے، چھوڑنا میری مرضی پر ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح چلتا ہے کام، 50-50 ہے نا. تو جب تک میں چھوڑتا نہیں آپ جا نہیں سکتے. اللہ کی سنتیں انسانی زندگی کے لیے بھی ہیں اور انفرادی کے لیے بھی ہیں اور اجتماعی کے لیے بھی. یہاں پر ہمارے مد نظر ہے اللہ کی وہ سنتیں جو انسان کی اجتماعی زندگی کے لیے ہیں، یعنی پوری قوم اور امت کا ایک نتیجہ نکلنا. اب امت کسے کہتے ہیں، اس پر بھی آپ اگلی بات یہ ہے کہ امت کسے کہتے ہیں. امت اس کو کہتے ہیں جو تین چیزوں میں مشترک ہو، جس گروہ میں تین چیزیں ایک ہوں وہ امت ہے. اب امت مسلمہ بھی ہو سکتی ہے اور امت غیر مسلمہ بھی ہو سکتی ہے. یعنی ابھی آپ نے سنا ہوگا نا لفظ امت اسلامیہ، اکثر سنتے ہوں گے آپ. امت کیوں کہا جاتا ہے امت اسلامیہ؟ کیونکہ یہ سارے مسلمان ہیں تو امت اسلامی. یہ امت اسلامیہ قرآن کی نگاہ میں بھی امت ہی ہے، دین کی نگاہ میں امت ہے نہیں ہے امت. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر وہ کوالٹیز نہیں پائی جاتی جو امت، یا یوں کہہ لیں آپ، یہ امت اسلامیہ امت محمدیہ ہے. اعزازی طور پہ تو آپ کہتے ہیں ہاں جی امت، کیونکہ رسول اللہ کو مانتے ہیں. حقیقی معنوں میں یہ امت محمدیہ نہیں ہے، کیونکہ وہ صفات اس امت کے اندر نہیں پائی جاتی. کب ہم اس امت کو امت محمدیہ کہہ سکیں گے؟ جب اس کے اندر تین چیزیں محمدی ہو جائیں گی. کون سی تین چیزیں؟ جب اس امت کا مقصد محمدی ہو جائے گا، مقصد جو رسول اللہ کا مقصد تھا وہ اس امت کا مقصد بن جائے گا، اور اس امت کا راستہ محمدی ہو جائے گا. یعنی جس راستے پر چل کر یہ مقصد ملنا ہے وہ محمدی ہو جائے گا. اور تیسری چیز مکتب، یعنی آئیڈیالوجی. آپ اس امت کو امت محمدیہ کب کہہ سکیں گے؟ جب امت کا مقصد محمدی ہو، امت اس مقصد تک جانے کا راستہ محمدی ہو، اور اس راستے کو چلنے کی جو آئیڈیالوجی ہے، جو مکتب ہے، وہ بھی محمدی ہو. یہ الگ موضوع ہے، صرف یہ تعریف آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن اگر مقصد ہو شیطانی، راستہ بھی ہو شیطانی اور آئیڈیالوجی بھی ہو شیطانی، تو کیا بن جائے گی؟ امت شیطان، امت شیطانیہ کہہ لیں یا امت شیطان. جب یہ تینوں چیزیں ایک ہو جاتی ہیں تو وہ ایک امت کہلاتی ہے. جن لوگوں کا ایک مقصد ہو، ایک راستہ اور ایک مکتب ہو، یہ لوگ ایک امت ہیں. اگر یہ امت محمدی، یعنی یہ تینوں چیزیں محمدی ہیں، تو یہ امت محمدی ہو جائے گی. اور اگر یہ شیطانی ہے، تینوں چیزیں شیطانی ہو جائیں گی. امت یعنی اجتماعی زندگی کا یہ ٹائٹل ہے. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا، اس کے بعد ہم اجتماعی زندگی کم بولیں گے، کیا زیادہ بولیں گے؟ امت. قرآن میں کہ سابقہ امتوں کے حال پڑھو، ہے نا؟ سابقہ امتوں کے ساتھ کیا ہوا اس کو دیکھو. یہ آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا. وہ سابقہ امتیں رسول اللہ سے پہلی امتوں کے بارے میں ہے نا. رسول اللہ سے پہلے کوئی امت محمدی تھی؟ رسول اللہ ہی جناب رسول خدا خاتم النبیین ہے، ان سے پہلے تو امت محمدی نہیں تھی. تو اس امت سے کیا مراد ہے؟ اس امت سے مراد اللہ کی کیا ہے کہ وہ لوگ جن کا مقصد، راستہ اور مکتب ایک ہی تھا. وہ جو بھی تھا وہ ایک الگ بات ہے، اچھا تھا برا تھا وہ بات کی بات ہے. لیکن جب لوگوں کا مقصد، راستہ اور مکتب ایک ہو جائے تو وہ کیا کہلاتے ہیں؟ امت. جس کو ہم کہتے ہیں قوم. کیا کہتے ہیں؟
قوم جماعت، لیکن قوم اور جماعت کے اور معنی بھی ہیں. زیادہ صحیح بات سمجھنے کے لیے جو ٹائٹل ہے وہ کیا ہے؟ امت. یہ اجتماعی زندگی جو ہے انسان کی، اس کو قرآن نے کیا کہا ہے؟ امت. امت قرآن نے یہ کہا ہے کہ امت جس سنت پر عمل کرے گی، اس امت میں جتنے بھی لوگ ہوں گے ان سب کا ایک ہی نتیجہ نکلے گا. نتیجہ ان لوگوں کا ایک ہی نکلے گا. اب اس میں ایک دو سوال بنتے ہیں، وہ میں سوال کر کے آپ کی زحمت کو ختم کرتا ہوں. آیات پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا. نوٹ کر لیں آپ. ویسے سورہ فاطر کی آیت نمبر 45، سورہ اعراف کی آیت نمبر 34 45، سورہ اعراف کی آیت نمبر 34، سورہ نحل کی 61. سورہ نحل 61، سورہ فاطر 45 اور سورہ اعراف 34. یہ پھر اس کے اوپر ہم آگے کریں گے بات. یہ ویسے آپ موقع ملے تو دیکھ لیں، موقع ملے نہ ملے نکالیں موقع. سوال چلے میں آپ سے کر کے سوال ہی اس کو سب بنا لیتے ہیں. سوچیں اس پہ. یہ کلاس کا سلسلہ جو ہے یہ انشاءاللہ بیچ میں کچھ وقفے بھی آئیں گے، کچھ اور جگہ کلاسز بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ آپ نے آنا ہے ٹائم پہ. آپ کی جو رابطہ ہے وہ شبی بھائی کے ساتھ ہے. آپ نے اپنے ٹائم پر آنا ہے کلاس کے اندر. یہاں جو امت سنتوں کی بات ہو رہی ہے کہ ایک سنت پر چلنے کا ایک نتیجہ ہے. ایک سنت پر چلنے کا ایک، اگر عزت کی سنت پر چلیں گے تو عزت ملے گی، ذلت کی سنت پر چلیں گے تو ذلت ملے گی. سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کا میں نے واقعہ پچھلی دفعہ بتایا تھا کلاس میں، وہ بلم بعور والا جو تھے ان کے ذہن میں ہوگا، وہ جو عالم تھا جو بعد میں اللہ اس سے ناراض ہوا اور اس نے انہیں ترکیب بتائی کہ جنگ ہرانی ہے تو کیسے ہرانی ہے. تو وہ حضرت موسیٰ کی فوج میں ایک آدمی نے بدفعلی کی اور 70,000 لوگ مارے گئے اور وہ کافی عرصے تک شکست خوردہ رہے. وہ فوج ہار گئی نا. جب تک یہ حالت رہی وہ فوج ہار گئی. اب یہ جو فوج نے شکست کھائی ہے، اس میں حضرت موسیٰ نے بھی شکست کھائی ہے یا صرف فوج نے کھائی ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ میں نے اسی لیے پوچھا کہ بولیں. اجتماعی طور پہ تو بھی شکست کھائی نا، حضرت موسیٰ نے بھی شکست کھائی. شکست کھائی. کیوں شکست کھائی؟ کیونکہ آپ اس کو بہت ساری باتیں جب ہوں گی نا، آپ بعض کے ذہن میں وہ یہ تو گستاخی کر دی، اس کو ہی مارو، یہ بھی توہین مذہب کا مرتکب ہو گیا، اس کو بھی. امیر المومنین جنگ صفین میں شکست ہو گئی تھی نا امیر المومنین کی فوج کو، یا نہیں ہوئی تھی؟ جب وہ حاکمیت والا مسئلہ ہوا تھا اور عمرو عاص نے ادھر سے وہ ابو موسیٰ اشری گیا، معلوم ہے نا آپ کو. امیر المومنین کی فوج نے شکست کھائی ہے. اس میں امیر المومنین نے بھی شکست کھائی ہے، صرف فوج نے کھائی ہے؟ امیر المومنین جیت گئے. آپ مجموعی نتیجہ جو لیں گے، جب کہیں گے کہ اس فوج کے ساتھ کیا ہوا، تو آپ کیا کہیں گے؟ شکست کھائی نا. اب یہ کنفیوژن اس لیے آتی ہے کہ ہم عذاب کے ساتھ ملا دیتے ہیں، عذاب اور شکست کو ایک کرتے ہیں. شکست اور ہے، عذاب اور ہے. عذاب میں اللہ کے نیک بندے نہیں آتے. صالحین جو ہیں وہ عذاب میں، وہ جو قوم تھی جو ہم جنس پرستی کا شکار تھی قوم، سارے پتھر بن گئے نا، یا نہیں بنے؟ معلوم ہے نا آپ کو. ساری قوم کو اللہ نے عذاب دیا، کیا ہوا؟ لیکن نبی کو اور نیک لوگوں کو وہاں سے باہر نکال دیا. عذاب نہیں آیا ان کے اوپر. نبی کے اوپر کیسے عذاب آ سکتا تھا؟ عذاب قوم پہ آیا ہے. لیکن وہ جو نتیجہ جس کو ہم کہیں گے، جسے کہیں گے رزلٹ، عذاب الگ چیز ہے، اس لیے بیان کر رہا ہوں، عذاب کو سائڈ پہ رکھنا ہے آپ نے. جو رزلٹ نکلا ہے
جس کو اجل کا، یہ جو آیات آپ کے پاس لکھوائی ہیں اس میں ایک لفظ آئے گا اجل، وہ اجل آپ نے غور کرنا ہے اس پہ، الف جیم لام اجل۔ اجل کا مطلب کیا ہے؟ اجل کا مطلب ہے موت، سادہ مطلب موت ہی ہے، لیکن کس کی؟ بندے کی موت نہیں، امت کی موت، امت کی موت۔ اجل کا مطلب ہے امت کی، آگے اس پہ اور بات کریں گے لیکن ابھی صرف یہ نوٹ کریں، اجل کا مطلب ہے امت کی۔ امت کی موت سے کیا مطلب ہے؟ سارے مر گئے۔ امت کی موت کا مطلب یہ ہے کہ سب مر گئے، سب مرے۔ اب ہم کہتے ہیں امت مسلمہ مری ہوئی ہے، اس کو نظر نہیں آ رہا کشمیر پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے، تو سارے مرے ہوئے ہیں، سب قبرستانوں میں لیٹے ہوئے ہیں، کوئی بھی زندہ نہیں ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ حیات اجتماعی، اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کی جو اجتماعی شخصیت تھی، پرسنالٹی تھی، وہ ختم ہو گئی ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ حضرت امیر المومنین نے شکست کھائی اس جنگ میں، یا حضرت موسیٰ بھی شکست میں شامل تھے، یا غزوہ احد میں رسول اللہ جب فوج نے شکست کھائی تو رسول اللہ بھی اس فوج میں تھے، وہ جو اجتماعی نتیجہ نکلا ہے اس لحاظ سے یہ اس میں شامل ہے۔ اس کو آپ ایسے ہی سمجھیں کہ ایک گاڑی ہے، ایک ہائیس ہے، اس میں 17 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، 2 بندے تسبیح پڑھ رہے ہیں، 10 بندے اس میں گانے سن رہے ہیں، کچھ گالیاں دے رہے ہیں، کچھ فضول حرکتیں کر رہے ہیں۔ یہ گاڑی جو ہے سیدھا جاتی ہے امام بارگاہ کے سامنے جا کے کھڑی ہوتی ہے، تو وہ جو تسبیح پڑھ رہے تھے وہ بھی امام بارگاہ پہنچے، اور وہ جو گالیاں دے رہے تھے وہ بھی۔ یہ تو آپ کا تجربہ بھی ہوگا، کبھی آپ جاتے ہوں کسی مجلس میں مل کے لڑکے سارے 15 20 30 40 35 بس بک کرا کے، 2-4 کہہ رہے ہوتے ہیں یار مجلس میں جا رہے ہیں، ماتم داری پہ جا رہے ہیں، تم لوگ کیا حرکتیں کر رہے ہو؟ اس میں 10 بندے فضول حرکتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، گپے لگا رہے ہوتے ہیں، فضول کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ساری بس جاتی کہاں ہے؟ امام بارگاہ پہ جا کے کھڑی ہوتی ہیں نا۔ یا اس میں سے جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے وہ امام بارگاہ جاتے ہیں، جو بندے بیچ میں ایسی فضول باتیں کر رہے تھے وہ گر جاتے ہیں بس سے باہر، وہ بھی امام بارگاہ ہی پہنچتے ہیں نا۔ نتیجہ سب کا کیا نکلتا ہے؟ اجتماعی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اجل کیا ہوتی ہے؟ اجتماعی اجل کیا ہوتی ہے؟ وہ ایک ہی نکلتی ہے، کیونکہ وہ سارے اس کا حصہ ہیں، اس قوم کا، اس گاڑی کا حصہ ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کچھ بد ہیں اور کچھ نیک ہیں۔ نیک اور بد انفرادی حیثیت میں ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس کلاس میں یا اس ملک کی ہم بات کریں، اس شہر کی بات کریں، اسلام آباد میں بہت سارے لوگ بد ہیں اور بہت سارے لوگ نیک ہیں۔ ٹھیک ہے نا، بات غلط تو نہیں ہے۔ نیک لوگ جو ہیں وہ اپنی ذاتی حیثیت میں نیک ہیں، اور بد لوگ جو ہیں وہ اپنی ذاتی حیثیت میں بد ہیں۔ لیکن اگر کوئی قانون بنتا ہے، اسلام آباد میں قانون بنتا ہے ماسک پہننا ہے سب نے، یا لاک ڈاؤن ہوتا ہے، تو وہ یہ لگایا ہوتا ہے گیٹ انہوں نے کہ بد پھنس جائے اور نیک گزر جائے۔ بد ہو یا نیک ہو، ماسک بھائی جان سب پہنو گے، ویکسین سب کرواؤ گے، اس کے بغیر آپ کو ٹکٹ۔ اس میں بد اور نیک کی کوئی تقسیم ہے؟ کرونا آیا، چلیں یہ مثال آپ کہیں گے یہ تو قانون انہوں نے بنایا ہے، کرونا تو کسی قانون کے انڈر نہیں آیا نا، وہ تو خود سے آیا۔ کرونا نے دیکھا کہ یہ بندہ نیک بندہ ہے، اس کو نہیں ہاتھ لگانا۔ جیسے ہماری حکومت کو یہ لگتا تھا نا کہ 2 دن کرونا نہیں آئے گا، 5 دن آئے گا، اس طرح ترکیبیں بناتے رہتے تھے، کبھی کرونا ادھر آتا تھا کبھی چلا جاتا تھا، کبھی لاک ڈاؤن کیا کبھی کھول دیا۔ کرونا آیا تو اس نے یہ دیکھا کون شیعہ ہے، کون سنی ہے، کون وہابی ہے، کون دیوبندی ہے، کون عیسائی ہے، کون ہندو ہے، کون بد ہے، کون نیک ہے۔ ایک وبا پھیلی، یا ڈینگی آیا، چلے کرونا کو چھوڑے ڈینگی آیا۔ ڈینگی نے دیکھا تو نہیں نا، ڈینگی تو جس کو بھی لڑ گیا، اس نے نہیں دیکھا یہ بندہ نیک تھا یا بد تھا۔ وبا جیسے پھیل جاتی ہے، یا چلے یہ ڈینگی بھی الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو نہیں ہوا، لیکن نزلہ زکام تقریباً سب کو ہی ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک وبا ہے نا، نزلہ زکام کی بھی سردی کے موسم میں پھیل جاتی ہے۔ یہ وبا جو ہے نزلہ زکام کی، یہ دیکھ کے آئی ہے کہ یہ نیک ہے یہ بد ہے۔ پاکستانی اور اسلام آباد میں رہنے والوں نے یا لاہور میں رہنے والوں نے احتیاط نہیں کی، پولوشن کنٹرول نہیں کی، درخت نہیں لگائے، سموگ آ گئی، وبا پھیل گئی، آنکھوں کی سانس کی بیماری پھیل گئی۔ یہ بیماری پورے لاہوریوں کے اوپر آئی ہے یا نیک اور بد الگ الگ کر کے اس نے کہا الگ الگ ہو جاؤ؟ سب پہ آئی ہے نا۔ کیوں؟ کیونکہ پورا شہر ہی گندا تھا، سارے چاہے نیک تھے چاہے بد تھے، اچھے برے لوگ سارے ہی گندگی
کی کسی نے پرواہ نہیں کی. نتیجہ کیا نکلا؟ وبا پھیلی تو سارے اس کی لپیٹ میں آ گئے. اب اس میں بہت سارے لوگ وہ بھی ہوں گے جو نیک ہوں گے, تو نیک لوگوں کو, نیک بندوں کو وبا نزلے نے تنگ نہیں کیا کہ انہیں بھی کیا. یہ بات ہو رہی ہے. جب امت کا رزلٹ نکلتا ہے نا, امت کا نتیجہ نکلتا ہے, تو اس امت میں چاہے نیک لوگ ہوں چاہے بد لوگ ہوں, جب امت اجتماعی طور پہ ایک راستے پر چل رہی ہوتی ہے, جیسے ابھی سیالکوٹ والی مثال دوبارہ میں دوں, اجتماعی طور پہ ہم جہالت والے راستے پر چل رہے ہیں نا, جہالت. اب میں نے اسی لیے شروع میں پوچھا آپ میں سے کس نے مارا اس کو, سری لنکن کو؟ آپ نے تو کہا کہ ہم پورے اسلام آباد میں سے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا اسے, بلکہ سیالکوٹ میں بھی سب نے اسے ہاتھ نہیں لگایا, بلکہ پتہ ہی نہیں تھا. لیکن چند لوگوں کی حرکت کی وجہ سے پورا ملک ذلیل ہوا. کیوں ہوا؟ کیونکہ ہم پورا ملک, پوری قوم پاکستانی جس ٹریک پر ہم نے اپنی ٹرین چڑھائی ہوئی ہے وہ جہالت کی ٹرین ہے. تو جہالت کا نتیجہ یہ نکلنا تھا, چاہے آپ کسی ڈبے میں بیٹھ کے گالیاں دے رہے تھے یا کسی ڈبے میں بیٹھ کے تہجد پڑھ رہے تھے, بھائی آپ اس ٹریک پہ چڑھے ہوئے, جس ٹریک پہ آپ کیا کر سکتے ہو؟ آپ کو یہاں پہ کیا کرنا پڑے گا؟ اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ رزلٹ تبدیل ہو جائے تو کیا کرنا پڑے گا؟ ٹریک تبدیل کر, اپنا نہیں قوم کا ٹریک بدلنا پڑے گا. قوم کا انبیاء آ کے کیا کرتے؟ انبیاء تو خود معصوم تھے, انبیاء کو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. انبیاء آ کر کیا کرتے تھے؟ امت کا ٹریک بدلتے تھے نا. رسول اللہ, آپ ہم سب کا ایمان ہے, رسول اللہ اس وقت سے نبی ہیں جب یہ کچھ بھی نہیں تھا, ایسا ہی ہے نا. رسول اللہ کی نبوت, رسول اللہ کی رسالت کے بارے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے. رسول اللہ تو خود تو ان کے اوپر کوئی بات نہیں تھی, معصوم تھے, سب سے خدا کے بعد سب سے عظیم ہستی. لیکن رسول اللہ نے آ کر پوری قوم کا کیا بدلنے کی کوشش کی؟ انہوں نے کہا میں ٹھیک ہوں, بس ٹھیک ہے, باقی سارے جائیں. نہیں, رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ میں جس معاشرے میں ہوں, یعنی میں اس کو یوں, میں جس ٹرین میں ہوں, یوں سمجھیں اسے, میں جس ٹرین میں بیٹھا ہوں, عرب ٹرین میں, عرب معاشرے میں, یہ معاشرہ جہالیت اور جہالت کا معاشرہ ہے. جاہلیت اور جہالت کا معاشرہ ہے, پست معاشرہ ہے. اگر میں اس معاشرے میں ہوں, میں معصوم بھی ہوں, میں نبی خدا بھی ہوں, لیکن یہ ٹرین جاہلیت کی ٹرین ہے. اس ٹرین کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ جاہلیت. اس رسول اللہ نے جب ریاست مدینہ قائم کی, اس سے پہلے آپ کیا کہتے ہیں؟ جاہلیت کا زمانہ کہتے ہیں نا. کتابوں میں آپ کی کیا لکھا ہوا ہے؟ زمانے جاہلیت. اس زمانے جاہلیت میں رسول اللہ رہتے تھے یا نہیں رہتے تھے؟ رہتے تھے نا. یا رسول اللہ کسی اور زمانے میں تھے؟ رسول اللہ بھی اس زمانے میں ہی تھے, لیکن رسول اللہ معصوم تھے, نبی تھے, رسول تھے. رسول اللہ کو یہ معلوم تھا کہ میں جو بھی ہوں, لیکن میں اس زمانے کے اندر, مجھے اس زمانے کی پورے ٹریک اور رخ بدلنا پڑے گا. اور رسول اللہ نے وہ ٹریک بدل دی, اور کیا بن گئی؟ ریاست مدینہ بن گئی. یہ والی نہیں, وہ والی, یہ والی ریاست مدینہ, اس کی بات ہو رہی ہے اصل کی, اوریجنل 1 نمبر جاپانی ماڈل کی بات ہو رہی ہے, یہ ادھر والے کی بات نہیں ہو رہی. ریاست مدینہ بدلی, یعنی رسول اللہ نے اس امت کا ٹریک جہالت سے علم پہ ڈال دیا ٹرین کو, اور نور کی طرف ڈال دیا, ذلت سے عزت کی طرف ڈال دیا. تو وہ کیا بن گیا؟ ریاست مدینہ, جس کو ہم, جو علامہ اقبال کا ہے نا نظم شکوہ جواب شکوہ, اس میں علامہ اقبال نے وہ شکوہ کیا نا اللہ کے ساتھ. مسلمان شکوہ کر رہا ہے کہ ہم یہ تھے, ہم وہ تھے, تو اللہ کہے اب کیا ہو تم؟ تو وہ اس میں ذکر کیا نا کہ ہم ایک زمانے میں ہماری یہ عزت اور منزلت تھی. تو وہ کیا رسول اللہ اس ٹریک پر لے کر گئے تھے. اجتماعی طور پہ جو رزلٹ نکلتا ہے, جو اجل جس کی بات ہو رہی ہے, اجل, یہ جو آپ کو آیات لکھوائی ہیں اس میں آپ کو نظر آئے گا, اجل ایک ہی ہوتا ہے, ایک قوم اور ملت کا رزلٹ ایک ہی نکلتا ہے. کیونکہ اجتماعی زندگی ہم ایک طرح کی گزار رہے ہیں. آخری بات یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں اپنا نتیجہ امت سے الگ کر لوں, تو یہ ممکن نہیں ہے, یہ کبھی بھی ممکن. آپ ایک اور مثال دوں گے سمجھانے کے لیے, آخری مثال. امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے میں سارے مسلمان شریک تھے؟ نہیں تھے نا. سارے کوفہ والے بھی نہیں تھے, سارے مدینہ والے بھی نہیں تھے, سارے بقا والے بھی نہیں تھے, سارے بصرہ والے بھی نہیں تھے. لیکن وہ جو ننگ و آر ان کی گردن میں آئی ہے, سب کے اوپر آئی ہے نا.
کہ امام حسین کا ساتھ یا صرف ان پہ آئی جنہوں نے مارا ہے؟ سب پہ آئی. یا زیارت عاموں میں نہیں آپ پڑھتے جو چپ رہے ان پہ بھی لعنت, جو راضی رہے ان پر بھی. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ اجتماعی طور پر اس کام میں ان لوگوں کے ساتھ شامل تھے, اس لیے وہ تاج ان کے سر پہ بھی آ کے فٹ ہو گیا ذلت والا. لہٰذا کوئی شخص اگر یہ سوچتا ہے کہ میں آج کے زمانے میں کہ لوگوں سے الگ رہ کے اپنے ڈرائنگ روم میں آن لائن فعالیت کروں, آن لائن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچوں, تو بھائی آپ آن لائن اگر اللہ تک جا سکتے ہیں تو سورہ الحمد میں اللہ کبھی بھی یہ نہ کہلواتا ایاک نعبد و, یہ وزیر اعظم والا نہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین قرآن والا, یعنی ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. ہمارے استاد مزاحن یہ کہتے ہیں کہ جنت پبلک پارک ہے, اس میں فیملی جا سکتی ہے, چھڑا نہیں جا سکتا. یعنی ایاک مل کر آؤ, اجتماعی طور پر آؤ. آپ کی ہدایت دوسرے کی ہدایت سے جڑی ہوئی ہے, آپ کی گمراہی بھی دوسرے کی گمراہی سے جڑی ہوئی ہے. اللہ نے یہ سنتیں بنائی ہیں اس کے لیے کہ یہ, اور بتا دیے یہ راستے گمراہی کے ہیں اور یہ راستے ہدایت کے ہیں. اس پر چلو گے تو یہ تمہیں ملے گا, اس پر چلو گے تو یہ ملے گا. درود پڑھے محمد و آل محمد.